نے رکو نمبر 2 سے آگے پڑھنا ہے. تیسرا رکو سٹارٹ کریں گے سورہ توبہ کا. کل ہم نے سٹارٹ کر لیا تھا، پارہ نمبر 10 شروع ہو گیا ہوا ہے. سٹارٹ کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. یہاں پہ ساری منافقین اور مشرکین کی ساری کی ساری بات چلتی چلی جا رہی ہے. غزوہ تبوک جو کہ آخری تقریباً سیکنڈ لاسٹ آپ سمجھ لیں کہ غزوہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر، تو اس کے بارے میں ہی بات چلتی چلی جا رہی ہے. اور مشرکین کے خلاف مشرکین جو مطلب فتح مکہ کے وقت جو مشرکین تھے سارے کے سارے، ان کو ایک طرح سے یہاں پہ جو ہے شروع میں ان کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ اب 4 ماہ کا ٹائم ہے. پیچھے ہم نے پڑھا ہے 4 ماہ کا ٹائم ہے، اس میں جو ہے وہ سوچ سمجھ لیں جو بھی ان کا کام ہے. اس کے بعد جو ہے وہ ان کو یہاں سے تو جانا پڑے گا، یا اگر وہ یہاں رہنا چاہتے ہیں تو مقابلہ کرنا پڑے گا اللہ اور اس کے نبی کے ساتھ. تو پھر پڑھنا شروع کرتے ہیں. مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے بنے، یعنی کہ کعبہ کو انہوں نے آباد کیا ہوا تھا نا اب تک، تو اس کی خیر خبر اور اس کا سارا معاملہ مشرکین دیکھ رہے تھے. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب یہ وہاں پہ بھی نہیں رہیں گے. اس کو جو اپنا لیے بہت زیادہ ایک سمجھ لے ثواب کا کام سمجھتے تھے، یہ اپنی پوری زندگی اس کے اوپر لگاتے تھے، اس پہ فخر محسوس کرتے تھے کہ یہ کام ہم کرتے ہیں، ہم سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام لیا. اللہ تعالیٰ نے وہ بھی چیز ان سے واپس لے لی یہاں پہ. اور پھر کیا ہوا، حالانکہ اپنے اوپر وہ خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں. ان کے جو اعمال ہیں سارے کے سارے کعبہ کے اندر انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے، ان کے تو سارے اعمال ہی ضائع ہو گئے اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا. یعنی جتنی نیک اعمال انہوں نے دنیا میں کیے، ظاہر بات ہے حاجیوں کو پانی پلانا، حاجیوں کو جو ہے وہ ان کے لیے آرام اور سکون کا خیال رکھنا ان کے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کی مہمانداری کرنا. اس کے علاوہ اللہ کی مسجدوں کو جو ہے جو مسجد حرم ہے اس کو جو ہے وہ صاف رکھنا، اس کو جو ہے وہ اس کی مینٹیننس ہے، ساری چیزیں جو بھی وہ کرتے تھے وہ نیکی ہی کام ہے، ظاہری سی بات ہے. لیکن کیا ہوا، ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے صرف اس لیے کیونکہ وہ شرک کرتے ہیں، وہ اللہ کے نبی کی مخالفت پہ اتر آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ کے مسجدوں کی خدمت کار، جو کہ خدمت کرنے کے اصل حقدار لوگ ہیں، وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو کہ اللہ اور روز آخرت کو مانیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنے والے ہوں. انہی سے یہ توقع زیادہ کی جا سکتی ہے کہ وہ سیدھی راہ چلیں گے. اصل میں یہ لوگ ہیں جن کو حق ہے ایک طرح سے اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے کا، اللہ کی مسجدوں کے سمجھ لیں سرپرست ہونے کا، گارڈین ہونے کا. کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی خدمت کرنے کو اس شخص کے برابر، یعنی یہ بہت بڑے بڑے کام ہیں، حاجیوں کو پانی پلانا، ان کی جو ہے وہ مہمان نوازی کرنا، ان کے رہنے کا بندوبست کرنا، ان کے جو ہے وہ آرام کا خیال رکھنا، یہ بہت بڑے بڑے کام ہیں. اس کے علاوہ مسجد حرام کی خدمت، یہ دونوں بہت بڑے بڑے کام ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے بھی بڑا کیا کام ہے کہ تم نے اس شخص کے برابر ٹھہرا لیا ہے جو ایمان لایا اللہ پر. یعنی کہ اتنے بڑے بڑے نیکی کے کام بھی کسی کام نہیں آ سکیں گے جب تک کہ اللہ کے اوپر ایمان نہ لے کے آئے اور نبی کے اوپر ایمان نہ لے کے آئے اور وہ مانے نہیں بات کو. کیونکہ یہ وہی والی بات ہے کہ جیسے زیرو ہے نا، زیرو ہم شاید میں نے پہلے بھی یہ بات ایک دفعہ یہاں کی ہے، لیکن خیر دوبارہ ہم ایک دفعہ کرتے ہیں کہ جیسے زیرو ہے اس کو جس بھی چیز سے ملٹیپلائی کریں وہ چیز زیرو ہو جاتی ہے، چاہے وہ 1000 ہو، چاہے وہ 100 ہو، چاہے وہ لاکھ ہو. ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کریں وہ چیز زیرو ہو جاتی ہے. تو اللہ کے اوپر ایمان نہ لے کے آنا، رسول کے اوپر ایمان نہ لے کے آنا، یہ زیرو ہے. اس کے ساتھ کوئی بڑے سے بڑا آپ سمجھ لیں کہ نیکی کا کام بھی ملٹیپلائی کریں گے وہ زیرو ہو کے یہیں رہ جائے گا، اس کا آگے جا کے کوئی بھی سبق یا کوئی بھی اس کا جو فائدہ وہ نہیں پہنچ پائے گا. تو وہی ہوا کیونکہ اس شخص کو اس کام کے برابر ٹھہرا لیا ہے جو اللہ پر ایمان لایا اور روز آخرت پر، اور پھر جس نے سخت محنت کی اللہ کی راہ میں. ٹھیک ہے، اس نے جد و جہدیں کی، اللہ کے دین کو پھیلانے کی جد و جہد کی. ٹھیک ہے، چاہے وہ اپنے عمل سے کی، چاہے اس نے جو ہے وہ اپنے علم سے کی، اپنی صحت سے کی، اپنے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ کے دین کو فائدہ پہنچایا، جس بھی لحاظ سے اس نے کوشش کی، اپنے آپ کو جو ہے وہ روکنے کی کوشش کی، اپنے ارد گرد اپنے اہل و عیال کو روکنے کی کوشش کی، لگا رہا وہ کوششوں میں. وہ اتنا سیلفش نہیں ہو گیا کہ اس نے کہا کہ بس میں خود کر لوں اور میرے لیے کافی ہے. یہ چیز ضروری ہے. ٹھیک ہے، پھر اس نے کیا کیا، اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں ہے. یعنی اتنا بڑا کام جو ہے وہ بھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ جتنے بڑے مرضی اللہ کے دین، اللہ کی مسجدیں بنوائیں، اللہ کی مسجدوں جو ہے وہ ان کا سارا خیال رکھیں، لیکن اگر آپ اس کو آباد کرنے والے نہیں ہیں، اس مسجد کو آپ اس میں جا کے نماز پڑھنے والے نہیں ہیں، آپ اس کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے اللہ کے گھر کو اللہ کے طریقے سے جو ہے وہ اس کو لے کے چلنے والے نہیں ہیں، اور آپ اللہ کے طریقے سے جو آنا چاہتا ہے اس کے اندر اس کو روکنے والے ہیں. آپ وہ کہنے والے ہیں کہ نہیں یہاں پہ جو ہے وہ اس طریقے سے نماز نہیں ہوگی، یہاں پہ جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں پڑھائی جاتی، یہ دوسرا طریقہ ہے، یہ لوگ کافی نہیں. آج جو معاملے ہمارے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ والے سارے کے سارے معاملے اس کا پھر بڑے سے بڑا عمل بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ اس نے پھر یہ والا کام نہیں کیا کہ اللہ کے رسول پہ وہ صحیح طریقے سے ایمان نہیں لایا، وہ اللہ کے اوپر صحیح طریقے سے ایمان نہیں رکھتا، وہ آپس میں ہی سارے کشمکش کے اندر اور مصیبتوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں سارے کے سارے. پھر کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک
نزدیک تو یہ برابر نہیں ہے. اللہ نے واضح فیصلہ کر دیا. اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا. جو اپنے اوپر ظلم کرتے چلے جا رہے ہیں, لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں وہ, ٹھیک ہے, وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں اور لوگوں پہ اس وجہ سے ظلم کرتے ہیں کہ ان کو کم تر سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے اللہ تعالیٰ اگر یہ خدمت لے رہا ہے تو ہم اس قابل ہیں, ہم بہتر ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ تو اپنی خدمت کے لیے خود جس کو چاہتا ہے چوز کر لیتا ہے. وہ تو اللہ کی مرضی ہے. اگر کوئی پوری دنیا میں نہیں کرے گا, اللہ ساری دنیا کے لوگوں کو ختم کر کے اور لوگ اس طرح کے لے آئے گا جو کہ وہ کام کریں گے, ٹھیک ہے. تو اللہ کے لیے ہم کو یہ آسان نہیں کرتے اگر ہم اللہ کی کتاب کھول کے پڑھنے لگتے ہیں, یا ہم اللہ کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں, یا ہم وہاں پہ جو ہے وہ کوئی مالی امداد کرتے ہیں, وہاں پہ بیٹھ کے کوئی سی چیزیں سکھاتے ہیں اور سیکھتے ہیں, تو اس میں ہم اللہ کا کوئی جو ہے اللہ تعالیٰ پہ احسان نہیں کرتے, ہم اپنے اوپر احسان کرتے ہیں. لیکن اس سے کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ درجات بلند کرتا ہے. اللہ کی مسجدیں آباد جو ہے وہ نمازوں سے ہوتی ہیں, اور نمازوں کے بعد اس تعلیم سے جو کہ دلوں کو جوڑتی ہے اللہ تعالیٰ سے. کیونکہ نمازیں خالی ٹکرے مارنا, نمازیں تو منافقین بھی پڑھتے تھے, ہمیں پتہ ہے, ابھی آگے جا کے بھی آئے گا سارا منافقین کا ذکر, تو وہ بھی پڑھتے تھے نمازیں. لیکن کیا تھا کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے نہیں تھے. آباد کرنے والے کون ہیں؟ جو جد و جہد کرتے ہیں, جو اللہ کے دین کو آگے پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں علم کے لحاظ سے, لوگوں کے دلوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ کے, ٹھیک ہے, تاکہ وہ مسجدوں کو آباد کریں. تو یہ لانگ ٹرم میں پھر اس طرح سے سلسلہ چلتا ہے یہ. اچھا, اس کے بعد چلتے ہیں آگے. تو اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا. اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے, اور جنہوں نے اپنے راہ میں جنہوں نے اس کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑ دیے, اور جان و مال سے جو ہے وہ کوششیں کیجیے تو جہدیں کی, جان بھی لگائی اور مال بھی لگایا. ٹھیک ہے, جان لگانے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف جان دے دینا, جان کا مطلب ہے کہ جان, صحت, علم, ساری کی ساری جتنی بھی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں ان کے ذریعے سے اپنی اولاد کو ہی انسان جو ہے وہ اللہ کے قریب لے آئے. یہ بھی جد و جہد ہے, کیونکہ اولاد کو بھی اللہ کے قریب لے کے آنا آسان کام نہیں ہے. یہ تو ہم سبھی اس بات کی گواہ ہیں, ظاہر سی بات ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بھی جد و جہد کے اندر آ جاتا ہے. اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے کے آنا, اپنی بری عادتوں کو چھوڑ کے اچھی عادتوں کو اپنانا, اپنے آپ کو چینج کرنا کتنا مشکل ہے دیکھیں, ٹھیک ہے. تو یہ بھی جد و جہد کے اندر آتا ہے, یہ بھی جہاد کے اندر آتی ہے ساری کی ساری بات. تو وہی لوگ کامیاب ہیں جنہوں نے ایمان لے کے آئے اور انہوں نے جد و جہد کرنی نہیں چھوڑی, ٹھیک ہے. وہ بہتری کی طرف ہی جاتے چلے گئے, وہ ایک جگہ کھڑے نہیں ہو گئے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بس ٹھیک ہے ایمان لے آئے, آج کے بعد تو بس ہم جو ہے وہ ہمارے لیے ساری شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی ہو جائے گی, ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے معاملہ نہیں ہے, ان کی جد و جہد چاہیے. جو جد و جہد وہ یہاں کریں گے وہی جو ہے وہ وہاں پہ ان کو مشکل سے نجات دے گی. جو مشکل وہ یہاں اٹھائیں گے, جو خون پسینہ یہاں بہائیں گے, وہاں پہ ان کے لیے وہ ٹھنڈک کا سبب بن جائے گا, وہاں پہ ان کے لیے نجات کا سبب بن جائے گا. پھر کیا, ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور رضامندی اور ایسے جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں, ہمیشہ رہیں گی, وہ کبھی نہیں چھینی جائیں گی. اور سب سے بڑی بات کیا, اللہ راضی ہو جائے گا, ٹھیک ہے. دنیا میں ہم ہر کام اگر اللہ اچھی نیت سے کرتے ہیں, ہمیں یہی ہوتا ہے کہ اس میں ظاہری بات ہے نیتوں کے بھی معاملے ہو جاتے ہیں, پھر عمل ہم صحیح طریقے سے کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے, ہر لحاظ سے ہم جو ہے وہ تھوڑا ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ پتہ نہیں راضی ہوگا یا نہیں ہوگا, میں کیا کروں جس سے اللہ راضی ہو جائے میرے سے, ٹھیک ہے. تو اللہ کی وہاں پہ ایک طرح سے رضوان مل جائے گا, اللہ ہمیشہ راضی رہے گا, کبھی ناراض نہیں ہوگا, کچھ نہیں کرنا پڑے گا اسے منانے کے لیے مزید. تو دنیا میں جو تھوڑی بہت پریشانیاں یا تھوڑے بہت جو ہے وہ انسان دکھ اٹھا لیتا ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی جد و جہد میں کے لیے, کیونکہ لوگوں سے باتیں سننی پڑتی ہیں. جیسے آپ کوئی کام کرنا لگیں گے, کسی کو بلائیں گے بھی اس دین کی طرف, تو لوگ کیا کہیں گے کہ نہیں ہم تو ہمیشہ سے جو ہے نا وہ یہ والا طریقہ فالو کرتے آ رہے ہیں, ہم تو اپنے باپ دادا کو یہ کرتے ہوئے پایا ہے, چاہے اس کی کوئی دلیل ہو یا نہ ہو, ہمیشہ یہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جو اس ٹائم پہ منافقین یا پھر مشرکین کا رویہ تھا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو یہ کرتے ہوئے پایا ہے, ہم کیسے تمہارا طریقہ اپنا لیں, تو آج بھی تو وہی ہے. ہم لوگوں کے درمیان میں بھی, مسلمانوں کے درمیان میں بھی جو بھی کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے باپ دادا نے یہ کیا ہے تو ہم یہ طریقہ کو نہیں چھوڑنے والے. تو پھر ظاہری بات ہے باتیں سننی پڑتی ہیں, مصیبتیں اٹھانی پڑتی ہیں, لوگ کبھی کبھی آپ کے خلاف جو ہے پلاننگ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جد و جہد ہے, ایک مشکل کام ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے اندر جو ہے وہ اس کا پھل اللہ تعالیٰ یہ دیں گے کہ جہاں ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہوں گی اور ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یقیناً اللہ کے پاس خدمات کا صلہ دینے کو بہت کچھ ہے جو نہ ہم سوچ سکتے ہیں, نہ ہماری عقل وہاں تک پہنچ سکتی ہے, نہ ہم اپنی آنکھوں سے بھی وہ دیکھ سکتے ہیں کوئی چیز دنیا کے اندر. پھر کیا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ تم پر جو ہے وہ ایمان کے اوپر کفر کو ترجیح دیں. اگر وہ ایمان سے دور نکلے ہوئے ہیں کسی طریقے سے تو ان کو بھی اپنا رفیق نہیں بنانا. اتنے قریبی رشتہ دار جو ہے وہ بھی اگر برائی کا جو ہے وہ ذریعہ بنے ہوئے ہیں, زندگی کے اندر برائیاں لے کے آنے کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں, تو ان کو بھی اپنا بہت قریبی دوست نہیں بنانا چاہیے انسان کو, ٹھیک ہے. ان کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے, ان کے لیے جو ہے وہ اس طرح کے اقدامات کرتے رہنا چاہیے کہ ہاں وہ کسی طرح سے واپس آ جائیں. لیکن اگر وہ اس طرح کے, ظاہری بات ہے ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ مخلوق کی اطاعت تب تک ہے جب تک کہ خالق کی نافرمانی نہیں ہو رہی. خالق کی نافرمانی کے اندر کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے, چاہے وہ ماں باپ ہو, چاہے وہ جو ہے وہ بیوی کے لیے شوہر ہو, کوئی بھی شوہر بھی اگر یا کوئی ماں باپ بھی اپنی اولاد کو اس طرح کا حکم دیتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے تو وہ پھر نہیں ماننا. وہ اس کے ماننے کا بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ نہیں مان سکتے ہم ان کا حکم. لیکن ظاہر ہے اس میں بھی اخلاق کا ایک وہ ذریعہ آتا ہے, دائرہ ہے کہ کس طرح سے آپ جو پیچھے ہٹو
لیکن بہرحال یہاں پہ وہی بات ہو رہی ہے کہ سب سے پہلا جو رشتہ ہے نا مسلمان کا دوسرے مسلمان سے، وہ ولایت کا رشتہ ہے اسلام کے اوپر، ٹھیک ہے؟ جو اسلام کے اوپر ہوگا پھر ظاہر سی بات ہے خون کے رشتے پہلے آ جائیں گے، وہ ہم پیچھے بھی پڑ چکے ہوئے ہیں، لیکن جو اسلام قبول نہیں کیا تو پھر یہ لوگ تھوڑے سے پیچھے چلے جائیں گے، تو تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی لوگ ظالم ہوں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب رشتہ دار اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، یعنی کہ یہ تو سارے رشتے ہیں نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو رشتوں سے بھی آگے نکل جاتے ہیں، ان کو صرف ساری زندگی صرف مال و دولت کی ہی فکر ہوتی ہے اپنی، کہ میرے پاس یہ آیا، میرے پاس یہ چیز ہے، میرے پاس یہ اس طرح کا جو ہے وہ یہ آسائش میرے پاس موجود ہے، یا اس طرح کی جو یہ چیز مجھے یہ نعمت اس کے پاس ہے میرے پاس ہے یا نہیں ہے، تو وہ مال کے پیچھے لگ کے جو ہے وہ اپنے لیے ٹائم نہیں نکال پاتے دین کے لیے، یا وہ نمازیں چھوڑ دیتے ہیں مال کے پیچھے لگ کے، جو بھی ان کا معاملات چلتے ہیں مال کی وجہ سے، اور تمہارے وہ کاروبار جن کے مانند پڑنے کا تمہیں خوف رہتا ہے کہ کہیں اس میں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اس کو چلانے کے لیے میں اپنا جمعہ بھی چھوڑ دوں، اس کو چلانے کے لیے جو ہے وہ میں اپنی اولاد کی تربیت کرنا بھی چھوڑ دوں، اس مال کے لیے یا اس طرح کی جو سارے اسباب ہیں ان کے لیے جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ چیز ہے، تو کیا ہوگا کہ وہ تمہارے گھر جو تمہیں بڑا پسند ہے، گھر کو سجاتے سجاتے، گھر کو صفائیاں کرتے کرتے، ابھی آج کل جس طرح رمضان آ رہا ہے تو عام طور پہ پاکستان میں تو اسی طرح ہوتا ہے، مجھے یہاں پہ نہیں پتا، لیکن خیر پاکستان میں تو اسی طرح ہوتا ہے کہ صفائیاں اس طرح ہو رہی ہوتی ہے جیسے پتہ نہیں سارے ہر وقت مہمان ہی آتے چلے جائیں گے، تو وہ آتے بھی ہیں، لیکن بہرحال ابھی اس طرح آج کل جو حالات چل رہے ہیں اس میں تو ظاہر افطاریوں کا کوئی اتنا سین نہیں ہے، لیکن بہرحال گھروں کو سجانے کے لیے، گھروں کو جو ہے وہ صاف ستھرا رکھنے کے لیے ہم اتنے مست ہو جاتے ہیں اس کے اندر کہ ہمیں جو آخرت کا گھر ہے وہ بھول جاتا ہے، کہ وہ نمازیں، وہ سارے کے سارے جو پڑھنے پڑھانے کا کام وہ سب اس میں نکل جاتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ پھر کیا ہے؟ تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں کوششیں کرنے سے عزیز تر ہیں، یعنی کہ یہ سب کی سب چیزیں جو دنیا میں انسان کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، اگر یہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر آ جاتی ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کا ایک طرح سے بات ماننے سے، حکم ماننے سے جو ہے ہمارے اوپر آ جاتی ہے یہ خواہش ہماری، اور کوششیں کرنے سے، یعنی کہ ایک جگہ کھڑے نہیں رہنا، اب اسلام قبول کر لیے وہاں کھڑے نہیں رہنا، کنٹینیوسلی امپروومنٹ ہے، اپنے اوپر کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ارد گرد والوں پہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے، بہتر سے بہتر ایک پلان، بہتر سے بہتر ایک بات اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی ضرورت ہے کہ مجھے وہ الفاظ دیں کہ جس سے جو ہے وہ میں ان کو سمجھا سکوں، ان کو سمجھ آئے میری بات، کہ میں ان کا خیر خواہ ہوں اصل میں۔ تو کیا ہوا کہ اگر وہ اس سب چیزوں سے عزیز تر ہے تو انتظار کرو، یعنی ایمان لے کے آنے کے بعد اگر صرف اتنا سا معاملہ ہے یہ اتنا یعنی کہ یہ ساری چیزیں رکاوٹ بن رہی ہے اللہ کی راہ میں جانے کے لیے، تو کیا ہے کہ، اور یہ صرف جہاد کی اس سنس میں قتال کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہر طرح کی کوشش کی بات ہو رہی ہے، اپنی مال سے کوشش کرنا کہ انسان مال خرچ نہ کرے اللہ کی راہ میں، یا جو ہے وہ اولاد کو اللہ تعالیٰ کے قریب نہ کرے کیونکہ وہ دنیا کی زندگیوں کے اندر وہ مصروف ہے پورا، یا پھر جو ہے وہ انسان اپنے اوپر جو ہے وہ کوشش کرنے سے قاصر رہ جائے کہ نہیں میں تو جو نا وہ یہ کام رہتا ہے، ابھی یہ کام رہتا ہے، ابھی یہ کام رہتا ہے، ابھی تو بچے بہت چھوٹے ہیں، جو بھی ہمارے ایکسکیوز ہوتے ہیں سارے کے سارے، وہ سارے کے سارے اگر بہت اوپر چلے گئے ہیں، اتنا اوپر چلے گئے ہیں کہ اللہ کا حکم ماننے سے رہ گئے ہم، تو کیا ہوگا کہ عزیز تر ہے تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ بھی اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ جو ہے وہ نافرمان لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو نافرمان کہا ہے جو، اور ہم سب اس میں آتے ہیں، ہم سب میں سے ایک بندہ کسی کو بھی اٹھا لیں اس کو یہ سب چیزیں زیادہ عزیز ہیں کیونکہ ہم نے کبھی قربانی دینے کا سوچا ہی نہیں، ہماری زندگیوں میں خدا نہ خواستہ ایسا کوئی معاملہ آ جائے جس میں قربانی دینی پڑے، ہم کیا کریں گے اس ٹائم پہ، ٹھیک ہے؟ تو ہم اللہ سے ہی شکوے اور گلے شروع کر دیتے ہیں، عام طور پہ اس طرح ہی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اگر معاملہ ہے تمہارا تو پھر انتظار کرو اللہ کے فیصلے کا۔ تو خیر یہاں پہ رکوع ختم ہو رہا ہے، 3 چوتھا شروع کرتے ہیں۔ اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ بات کریں کہ ہر موقع پر جہاں پہ بہت لوگ کم لوگ تھے، جہاں پہ سارے اگینسٹ ہو گئے ہوئے تھے، وہاں پہ بھی مدد کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ ابھی غزوہ حنین کے، ابھی یہ جو ہے غزوہ تبوک سے پہلے غزوہ حنین ہوا تھا ایک، ٹھیک ہے؟ اور غزوہ حنین جو تھا وہ حنین کا ایک علاقہ تھا جو کہ طائف کا علاقہ ہے، جس پہ ہمیں پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کرنے کے لیے گئے تھے تو وہاں کیا ہوا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ پتھر مار مار کے اور برا سلوک کر کر کے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے جوتے تک بھر گئے تھے، ٹھیک ہے؟ اور وہ لتھڑے ہوئے تھے پورے خون کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جوتے تھے، اور حضرت جبرائیل جو تھے وہ ہمیں پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ اگر مجھے حکم دیں تو میں جو ہے وہ ان دونوں پہاڑوں کے، کیونکہ بستی تھی نا درمیان میں، پہاڑوں کے درمیان میں بستی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ اگر حکم دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں اور یہ زندہ نہ رہیں ہیں سارے کے سارے لوگ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کے آگے چل کے ان کی نسلوں کے اندر جو ہے وہ کوئی ایمان والا ہو جائے، ایمان لے کے آ جائے کوئی، تو رحمت للعالمین تھے نا، اتنی تکلیف کے اندر، اتنی سمجھ لیں کتنی پریشانی کے اندر جو ہے وہ پھر بھی ان کو محبت تھی ان لوگوں سے، ان کو دور تک جو ہے وہ ان کا بھلا چاہتے تھے وہ دور تک بھی، کہ ہو سکتا ہے نسلوں کے اندر سے کوئی مان لے آئے، یہ اس قابل نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دی، اس کے آگے لے آئیں۔ اور ہمیں اس بات کا بھی پتہ ہے کہ جو محمد بن قاسم تھے وہ ان کی نسل میں سے تھے، محمد بن قاسم جو کہ ادھر انڈیا کے اندر ایمان لے کے مطلب اسلام کا جو دروازہ تھے، بیسیکلی اسلام کو لانے والے انڈیا کے اندر وہ محمد بن قاسم تھے، اور جن کی وجہ سے ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں ایک طرح سے، ٹھیک ہے؟ وہ انہی کی نسلوں میں سے تھے، وہ طائف سے تعلق رکھتے تھے ان کے پیرنٹس جو تھے، ٹھیک ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں کتنی دور تک ان کا ویژن تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ہمارا جو حوصلہ ہے ہمیں دیکھنا چاہیے ہمارا حوصلہ کہاں تک ہے، ہم کسی کو کتنا برداشت کر سکتے ہیں۔ تو پھر کیا ہے
کہ ابھی غزوہ حنین کے روز، تو حنین جو تھا وہ علاقہ تھا، وہاں پہ جا کے اب ان سے جنگ کا معاملہ آ گیا تھا، کیونکہ وہ بہت زیادہ جو ہے وہ پلاننگ کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرنے کی. تو پھر ظاہر سی بات ہے ڈیفینس کے لیے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل پڑے. اور یہ وہ واقعہ تھا کہ جب جو ہے وہ مکہ فتح ہو چکا ہوا تھا، اور مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی اس غزوہ کے اندر. یعنی اس سے زیادہ تعداد، اس سے زیادہ مال سمجھ لیں، اسباب جو ہیں وہ مسلمانوں کے پاس کبھی کسی غزوہ کے اندر نہیں رہے. تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید اب ان کو جو ہے نا اللہ کی مدد سے زیادہ اپنے چیزوں کے اوپر تھوڑا سا وہ ہونے لگا کہ ہم اب بہت زیادہ ہیں، تو ہمیں تو اب کوئی نہیں ہرا سکتا. یہ تو اللہ کی مدد سے ہٹ کے ان کا جو دھیان تھا وہ اپنی چیزوں کے اوپر جانے لگا. تو خیر اب یہاں کیا ہوا کہ ابھی غزوہ حنین کے روز اس نے تمہاری مدد کر چکا ہے. وہ کس طرح سے مدد کیا؟ کیونکہ وہی والا حال ہوا مسلمانوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈال دیا انہیں. جب ان کا یہ خیال آیا انہیں کہ ہماری جو ہے وہ اللہ کی مدد سے زیادہ ہم اپنے بازو پہ بھروسہ رکھتے ہیں، تو پھر وہ مصیبت میں پڑ گئے. اور پھر ایک پوری آزمائش دکھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح دی اپنی مدد سے جب وہ ہار رہے تھے. پھر اس روز تمہاری کثرت، تمہیں اپنے آپ کے اوپر جو ہے کثرت تعداد کا غرور تھا، تمہیں تھا کہ ہم اتنے زیادہ ہیں، 12,000 کبھی ہوئے نہیں. پھر کیا، مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اپنی تمام تر وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے. یعنی اس طرح کا معاملہ ہو گیا کہ وہ پیٹ پھیر کے بھاگ نکلے. اتنا زیادہ جو ہے وہ دشمن ان کے اوپر غالب آ گیا، کیونکہ وہاں کے جو لوگ تھے، جو طائف کے علاقے کے لوگ تھے، وہاں پہ 2 قبیلے رہتے تھے، تو وہ بہت زیادہ ماہر قسم کے تیر انداز تھے. اور یہاں ان لوگوں کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی وہ لوگ اپنی جو ہے نا وہ چھپ چھپ کے کھڑے ہوئے تھے، اپنی جگہ سنبھال کے کھڑے ہوئے تھے اپنے تیر. تو جیسے یہ لوگ وہاں پہنچے تو انہوں نے تیر برسانے شروع کر دیا. تو ان کے لیے جو ہے وہ زمین بہت تنگ ہو گئی، وہ جدھر بھاگتے تھے وہاں پہ تیر انداز کھڑا ہوا ہوتا تھا. تو کیا ہوا کہ تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے. پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول اور مومنین پر نازل فرمائی، اور وہ لشکر اتارے جن کو تم نہیں دیکھتے تھے. یعنی اتنی زیادہ کثرت تعداد کے باوجود بھی انہی لشکروں نے ایک طرح سے آ کے جو فتح دی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آئی فتح، ورنہ فتح نہیں آ سکی. تو ہمیشہ بھروسہ جو ہے وہ اللہ پہ ہی ہونا چاہیے. آپ جتنے مرضی اسباب کر لیں وہ ضروری ہیں، ظاہری سی بات ہے. پیچھے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سارے اسباب جو ہے وہ تمہیں تیار رکھنے چاہیے تاکہ لوگ جو ہے وہ تم سے ڈر کے رہیں. آواز خراب آ رہی ہے؟ سب کو آواز خراب آ رہی ہے یا صرف ایک ہی سخت مسئلہ ہے؟ بہت کٹ رہی ہے. باقی سب کو آ رہی ہے آواز؟ باقی سب کو بھی نہیں آ رہی کیا؟ ہو سکتا ہے آپ کے انٹرنیٹ کا ایشو ہو، باقی سب کو ٹھیک آ رہی ہے. تو اچھا، اس کے بعد آگے چلتے ہیں. تو خیر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سارے کے سارے لشکر اتارے، اور منکرین حق کو، یعنی جو کفر کر چکے تھے، ان کو سزا دی. ان کو انہی مومنوں کے ہاتھ سے سزا دی. لیکن کیا ہوا کہ پہلے مومنوں کو بھی ایک سبق سکھا دیا گیا کہ اپنے اوپر بھروسہ کرنا، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے اپنی ذات کے اوپر، اپنے قوت بازو کے اوپر بھروسہ کرنا، یہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہے. ساری کی ساری اپنی کوششیں اپنی جگہ، لیکن کیا ہے کہ اینڈ پہ کامیابی اللہ کی طرف سے آتی ہے. ہم پیچھے بھی پڑ چکے ہیں. پھر کیا ہے کہ سزا دی یہی بدلہ ان لوگوں کا جو حق سے انکار کریں. پھر تم یہ بھی دیکھ چکے ہو کہ اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخش دیتا ہے. اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یعنی انہی لوگوں میں سے جن کو سزا دی گئی تھی، جن کے خلاف جو کہ ہار گئے تھے جنگ، ٹھیک ہے، ان میں سے پھر آگے ان کی نسلوں میں سے لوگ ایمان لے آئے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ سزا دینے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو توبہ کی توفیق دے دیتا ہے، اور ان کی توبہ پھر قبول بھی کر لیتا ہے. تو یہ کتنا اللہ تعالیٰ کا کھلا، ایک طرح سے سمجھ لے کہ پورا کیا ہے، اس کو بہت زیادہ وسعت ہے اللہ تعالیٰ کے پاس اس سب چیز کی، کہ جب بھی کوئی جہاں پہ بھی پلٹے گا، جتنا بڑا گناہ مرضی کر کے وہ پلٹے گا، اللہ تعالیٰ کو وہ اپنے پاس پائے گا. پھر اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مشرکین جو ہے وہ ناپاک ہیں. یہاں پہ وہ جو ایک طرح سے وہ چیز ختم ہو رہی ہے کہ اب جو مکہ کا ارد گرد والا علاقہ ہے، جو عرب ہے، اس کے اندر مشرکین اور بت پرستی نہیں رہے گی. یہاں پہ وہ اس کے اندر وہ ختم ہو رہی ہے اس آیت کے اندر. تو کیا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مشرکین ناپاک لوگ ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ہی شریک ٹھہرا دیا کسی کو. تو یہ ایک طرح سے اس قابل نہیں ہے کہ لہٰذا اس سال کے بعد، یہ جو سال گزر رہا ہے، اس کے بعد کیا ہوگا کہ مسجد حرام کے قریب پھٹکنے بھی نہ پائیں. آج بھی جو ہے مشرکین اس کے اندر جو ہے وہ ایک میقات کی اسپیشلی جو باؤنڈری ہے اس کے اندر نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے، آج تک یہ رول چلتا چلا آ رہا ہے مشرکین اسپیشلی. ٹھیک ہے، لیکن اہل کتاب کی بات نہیں ہو رہی، ان کے لیے آگے رول آئے گا، یہ آ رہا ہے بلکہ آگے. تو خیر مشرکین نہیں جا سکتے. شرک جو ہے وہ سرزمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا. پھر کیا ہوا، لہٰذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب بھی پھٹکنے نہ پائیں. اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے، یعنی کیا ہوتا تھا کہ یہ جو مشرکین تھے، ان کی کانٹیکٹ تھے، ظاہر سی بات ہے اتنا عرصہ دراز سے وہاں رہ رہے تھے، تو ان سے ملنے کے لیے، ان کی ایک طرح سے جو ہے وہ آؤ بھگت کرنے کے لیے لوگ لاتے تھے باہر سے، غلہ لے کے آتے تھے، سارا کھانے پینے کا سامان باہر سے آتا تھا. مکہ میں خود تو کچھ اگتا نہیں تھا، ظاہر سی بات ہے، باہر سے جو لوگ آتے تھے ان سے ہی وہ ٹریڈ وغیرہ کر کے سارا کچھ لے کے آتے تھے. تو ان کو تھا کہ اگر یہ لوگ چلے جائیں گے یہاں سے تو کیا ہوگا. مسلمانوں کو یہی تھا نا کہ یہ اتنے اثر و رسوخ والے لوگ ہیں، یہ اگر چلے جائیں گے تو ہمارے پاس کہاں سے سامان آئے گا، کہاں سے جو ہے وہ ہم کس طرح سے جو ہے وہ ہم اپنا زندگی کا سروائیول کریں گے، یہاں تو قحط آ جائے گا. تو کیا ہوا کہ اللہ نے کہا کہ بعید نہیں ہے کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے. اللہ بڑا زیادہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. یعنی سارا عرب مسلمان ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اور ایسے بڑے بڑے اثر و رسوخ والے لوگوں کو مسلمان کر دیا جو کہ یہ معاملہ کبھی ہوا ہی نہیں. اور آج تک بھی ہم دیکھتے ہیں کھلا رزق ہے اس سرزمین کے اوپر ان لوگوں کے لیے جو کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے مسجد کی حفاظت کر رہے ہیں. پھر کیا ہوا
کہ جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں سے. پھر اہل کتاب کی بات آ رہی ہے, مشرکین کی بات نہیں آ رہی ہے, اہل کتاب ہیں. پھر کیا ہے, ان لوگوں سے, ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں لاتے, اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے, اپنی مرضی سے حلال اور حرام والا معاملہ کر لیا, اور دین حق کو چھوڑ کر مطلب دین حق کو اپناتے نہیں ہیں دین کے طور پہ. جو دین حق ان کے پاس بھی صحیح والا دین ہے اس میں بھی انہوں نے چینجنگز وغیرہ کر لی ہیں, تو ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں. جزیہ جو ہے وہ ابھی بھی جو ایک مسلمان سلطنت ہے سمجھ لیں, کوئی جس طرح پاکستان ہے اس میں اگر کوئی اہل کتاب میں سے رہتا ہے تو اس کو جزیہ دینا پڑے گا. جزیہ کا مطلب ہے کہ وہ اماؤنٹ وہ دیتا ہے جو کہ اپنی پروٹیکشن کے لیے وہ ایک اسلامک اسٹیٹ کو دے رہا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ جو ہم پہ حملہ نہیں کرے, آپ ہمیں امن سے رہنے کے لیے جگہ دے رہے ہیں, آپ ہمارے حقوق کی حفاظت کریں, آپ کی فوج ہماری بھی حفاظت کر رہی ہے, تو اس لیے یہ اماؤنٹ ہے, ٹھیک ہے, یہ جزیہ ہے ہماری طرف سے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ اپنے ہاتھ سے دیں اور چھوٹے بن کے رہیں. ان کو پتا ہوگی یہ سرزمین ان کی نہیں ہے, ٹھیک ہے, ان کے اوپر اگر اللہ تعالیٰ نے ایک احسان کیا ہے مسلمانوں کے ذریعے سے تو ان کو پتا ہو, ان کو ماننا چاہیے اس احسان کو کہ ان کی سرزمین نہیں تھی. پھر کیا یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے. یہودیوں میں سے بھی ایک گروپ تھا جنہوں نے یہ بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نبی عزیر علیہ السلام کے ساتھ منسوب کر دی تھی کہ شاید عزیر علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں, اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے. یعنی مشرکین جو تھے, جو شرک کرنے والے لوگ تھے, وہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ بیٹیاں کہتے رہے ہیں نا فرشتوں کو, تو ان کی دیکھا دیکھی کہ بس یہ لوگ, ان لوگوں کا ایک بلیف ہے تو ہمارا بھی ایک بلیف ہے, اس طرح سے کہنے لگے. پھر خدا کی مار ان لوگوں پہ, یہ کہاں سے دھوکہ کھائی جا رہے ہیں, ان کو کہاں سے اس طرح کی باتیں دماغ میں آئی جا رہی ہیں, کدھر کس کتاب کے اندر یہ بات اللہ تعالیٰ نے لکھ کے بھیجی ہے, کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہیں. انہوں نے اپنے علماء کو اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے. یعنی دیکھیں کتنی زیادہ بڑی اللہ تعالیٰ نے ایک شکوہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ انہوں نے اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے. اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی انہوں نے اپنا رب بنا لیا ہے. تو ہمارے سامنے کی بات ہے, پہلے کی بات تو نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوا کہ عدی بن حاتم تھے, ایک صحابی تھے وہ بھی, اور عیسائی تھے. جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور انہوں نے جب یہ آیت پڑھی کہ انہوں نے جو ہے وہ یہ درویشوں کو اور اپنے جو علماء ہیں ان کو اپنا رب بنا لیا, تو انہوں نے کہا ہم تو ایسا نہیں کرتے, ہم تو انہیں اپنا رب نہیں بناتے. لیکن پھر اللہ کے نبی نے انہیں فرمایا کہ تم جو چونکہ ان کے حلال کیے ہوئے کو حلال اور ان کے حرام کیے ہوئے کو حرام مانتے ہو, تو یہ اللہ کا حق ہے کہ وہ حرام اور حلال کی جو ہے وہ پوری ڈویژن کرے, وہ بتائے تمہیں کہ حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے, اسی کی ساری مخلوق کے اندر سے, اسی کے سارے مال کے اندر سے وہ تمہیں بتائے گا, کیونکہ اس نے سب کچھ پیدا کیا ہے اور اس کا یہ حق ہے. لیکن تم نے چونکہ یہ حق جو ہے اللہ کے سوا ان کو دے دیا, اپنے جو سارے کے سارے علماء ہیں ان کو تم سمجھنے لگے کہ بس یہی فائنل ان کی بات ہے, اللہ کی بات کو تم نے پیچھے کر دیا, تو تم نے اپنا رب والا, یہ رب کا حق تھا, ٹھیک ہے, تو رب والا حق تم نے اپنے علماء کو دے دیا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات کہی ہے. تو اس کی تشریح کے اندر یہ بات آتی ہے کہ جو حرام اور حلال ہم اپنی طرف سے بھی کہہ دیتے ہیں نا, کہ کوئی ہم سے پوچھتا ہے یہ چیز حلال ہے, ہم بغیر سوچے سمجھے کہہ دیتے ہیں ہاں حلال ہے, اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا, پتہ کچھ نہیں ہے, صرف اپنی دماغ سے باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں. اگر نہیں پتا اس کو مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ نہیں پتا, پوچھ کے بتا دیں گے, ٹھیک ہے, کسی سے کنفرم کر کے بتا دیں گے, کسی سے جو ہے وہ ریسرچ کر کے بتا دیں گے, قرآن میں دیکھ کے بتا دیں گے, کیا چلا جاتا ہے اس کے اندر, ٹھیک ہے. صرف یہ کہ تھوڑی سی ایگو کو ہرٹ ہو جاتا ہے, انسان کہتا ہے کہ یہ لوگ بندے کہیں گے یہ تو قرآن پڑھتی ہے, یہ تو قرآن پڑھاتی ہے, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کو تو یہی نہیں پتا. تو اس میں کیا ہے نہیں پتا, اپنی غلطی مان لینا اور اپنا جو کم علمی کا مان لینا اس کو کہ مجھے نہیں پتا, وہ بیسیکلی علم کو بڑھانے کا ذریعہ ہوتا ہے. آپ اس کے اوپر جاتے ہو, آپ اس کے پیچھے جاتے ہو اور اس کو پڑھتے ہو, پھر کیا ہوتا ہے آپ کا بھی علم بڑھتا ہے, بجائے اس کے کہ غلط باتیں اللہ تعالیٰ کی منسوب کر کے آگے کرتے چلے جانا. کیونکہ یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک صحیح بات اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کی جائے, اس کو جو ہے اپنی طرف سے بنا کے باتیں نہ کی جائیں اس کے لیے. پھر کیا, اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی, حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا جو ان کی اوریجنل کتاب میں تھا, اور جس کے سوا کوئی مستحق عبادت بھی نہیں ہے, کوئی بھی جو ہے اللہ کے تعالیٰ کے علاوہ عبادت کا مستحق بھی نہیں ہے. پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں. ہر وقت اس طرح ہی رہا ہے معاملہ, اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو کیا ہمیشہ سے ان کی کوششیں یہی رہی ہیں کہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا جو نور, ایک صحیح واضح دین جو ہے وہ کسی طریقے سے اپنی پھونکوں سے, یعنی کتنی چھوٹی سی بات ہے کہ نور ہو, ایک اتنا بڑا آگ, اتنی بڑی سی ایک چھوٹی سی تیلی کے اوپر آگ لگی ہوئی ہو, اس کو جو ہے وہ انسان اپنی پھونک سے بجھا دیتا ہے. لیکن جب وہ بھی تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے تو وہ پھونک سے بجھائی نہیں جاتی, پھر ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر پاؤں رکھنا پڑتا ہے, اس کو جو ہے کسی اور طریقے سے پانی لا کے پھینکنا پڑتا ہے. تو وہ اتنے بڑے نور کو, اللہ کے نور کو جو ہے سوچتے ہیں اپنی پھونکوں سے شاید بجھا دیں گے. تو ہمیشہ سے سوچتے چلے آ رہے ہیں, ابھی بھی سوچ رہے ہیں, ڈفرنٹ پروپیگنڈاز کر کے, ڈفرنٹ باتیں کر کے, لیکن کیا ہے کہ وہ بجھا نہیں سکتے, وہ ہمیشہ اس کوشش میں ناکام ہی رہیں گے. مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے, وہ کر کے رہے گا جو اس نے کام کر دیا, وہ ہو کے رہے گا اس دنیا کے اندر. پھر خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی برا کیوں نہ گزرے, وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے. اللہ نہیں بھیجا اسے تاکہ وہ اپنی
سارے کے سارے جو دین ہیں دنیا میں، جتنے بھی سارے دین ہیں، اس کے اوپر اس دین کو غالب کر دے، جو کہ یہ سچا دین اب آ گیا ہے، یہ دین غالب رہنے کے لیے آیا ہے، یہ دین ہمیشہ ان سب ادیان جو سارے کے سارے دنیا میں موجود ہیں ان کے اوپر رہنے کے لیے آیا ہے، سچائی کے حساب سے، اپنے حق کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ظاہر سی بات ہے وہ سب ادیان کے اوپر آ بھی گیا تھا، لیکن ابھی ظاہر سی بات ہے جو اسلام کا حالات چل رہے ہیں، اسلام کا حالات سارے کے سارے جو خراب ہوئے ہیں وہ اسلامی لوگوں کی وجہ سے خراب ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس وقت لوگ جو تھے وہ مخلص تھے تو دین بھی اوپر تھا، آج لوگ جو ہیں وہ مخلص نہیں ہے، اپنی کتاب کے ساتھ بھی، اپنے لوگوں کے ساتھ بھی، تو ظاہر دین بھی جو ہے وہ اس کے بھی حالات خراب ہوئے ہیں۔ خیر بہرحال، تو تاکہ اس کو پوری کی پوری دنیا کے دینوں کے اوپر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی کیوں نہ برا لگے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان اہل کتاب کے اکثر علماء، یعنی اب یہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں، غلط غلط فتوے دے کے، اللہ تعالیٰ کے دین کی چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہوئی ہیں ان کو حرام کر کے، کسی سے پیسے لے کے غلط بات کر دینا، اللہ کی کتاب کو بدل دینا، اور انہیں اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ یعنی جو جانا بھی چاہتا ہے اللہ کے راستے پہ، اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ فتویٰ ہمارا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، تو کیا ہوتا ہے وہ بندہ ڈر جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار شاید اس کو زیادہ پتہ ہے، مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اور یہ اللہ کی کتاب لکھی ہوئی ہے لیکن یہ اب اگر یہ کہہ رہا ہے تو پھر میں جو ہوں نا وہ یہ اس کی بات سنوں گا، تو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ در حقیقت دردناک سزا کی خوشخبری ان کو سنا دو، اور جو سونے اور چاندی جمع کر کر رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی وہی چیز، کیونکہ مال انسان کو بڑا پسند ہوتا ہے نا، مال کی محبت جو ہے وہ صرف اہل کتاب کے اندر تو نہیں تھی، ہمارے اندر بھی ہے، ظاہری سی بات ہے، ہر انسان کے اندر مال کی محبت موجود ہے، سونے اور چاندی کی اسپیشلی۔ تو کیا ہے کہ جو یہ ان کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اس میں سے اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ حق نہیں نکالتے، اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لوگوں کا حق نہیں نکالتے، صرف اپنے اوپر ہی جو ہے وہ اس کو خرچ کرنے کے لیے، اپنے لیے جو ہے وہ بچا بچا کے سینت کے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اسی سونے اور چاندی سے جہنم کی آگ کو ان کے اوپر ڈالا جائے گا، یعنی اس کو گرم کیا جائے گا جہنم کی آگ کے اندر، اور پھر اسی سے ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ یعنی پیشانی کیا ہوتی ہے؟ سامنے سے، پہلو کیا ہوتے ہیں؟ سائڈز پہ، اور پیٹھ کیا ہوتی ہے؟ پیچھے کی طرف، یعنی ہر طرف سے ان کو اسی چیز سے عذاب دیا جائے گا جس کو بہت زیادہ پیار و محبت سے اپنے بہت قریب کر کے رکھتے ہیں۔ تو یہ وہی والی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، جو چیز سب سے پیاری ہوتی ہے اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی جو چیز سب سے زیادہ پیاری تھی دنیا کے اندر، جس کو جو ہے وہ بچا بچا کے رکھا، چاہے اپنی اولاد کے لیے، چاہے جو ہے وہ اپنے لیے، جو بھی ان کے معاملات تھے، ٹھیک ہے، وہ سارا بچا بچا کے رکھا اسے، اور اس میں سے اللہ تعالیٰ کا حق نہیں نکالا، اپنے اللہ تعالیٰ کے لوگوں کا حق نہیں نکالا، تو کیا ہوا کہ وہی چیز جو ہے وہ عذاب کی سبب بن گئی۔ تو دنیا میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، اور آخرت میں تو یہی معاملہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ پھر یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، اس کو سمیٹ رہے تھے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ اسی سے دور دور بھاگیں گے، اسی سے جو ہے وہ بچ بچ کے بھاگیں گے کہ کاش یہ نہ کیا ہوتا، دنیا میں کتنا سمیٹ لیا، تو لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو جو تم نے سارا کچھ کیا۔ تو خیر آگے چلتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اللہ کے تقدیر کے اندر 12 ہی ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی شاید یہ ابھی پیدا ہوئے ہیں، یہ 12 کے 12 مہینے، اس سے پہلے کچھ اور تھا، اللہ نے جب زمین اور آسمان کو پیدا کیا تھا تبھی اس بات کو ڈیسائیڈ کر لیا تھا، اپنے نبیوں کے تھرو دنیا کے اندر یہ بات پہنچا دی تھی کہ مہینوں کی تعداد 12 ہی ہے، ہمیشہ سے 12 ہے، ہمیشہ 12 ہی رہے گی، اس میں کسی انگریز کا یا کسی سمجھ لیں کہ کسی اور دنیا کے عالم کا کوئی کام نہیں ہے، اللہ کے پاس 12 لکھی ہوئی ہے، اور اللہ نے 12 بنائی ہے اس کے اندر۔ اور پھر کیا اس میں سے 4 مہینے حرام ہے، 4 مہینے حرمت کے مہینے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ رجب، ذیقعدہ، ذی الحج اور محرم، یہ 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے مہینے ہیں، ان کے اندر لڑائی جھگڑا کرنا، ان کے اندر جو ہے وہ معاملات خراب کرنا، جنگ کرنا، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہوئی ہیں۔ پھر کیا ہے کہ یہی ٹھیک ضابطہ ہے، یہی اصل قانون ہے، اس کے آگے پیچھے کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ تم سے مل کر سب لڑتے ہیں، یعنی کہ تم سے ملنے کے لیے آپس میں جتنی مرضی سارے کے سارے اختلافات ہو، لیکن جب تمہاری دشمنی آتی ہے تو پھر سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو تمہیں بھی چاہیے کہ جب اللہ کی راہ میں جو ہے وہ تمہیں نکلنا پڑے تو سب اکٹھے ہو کر نکلو، چاہے آپس میں کتنی بھی جو ہے وہ دشمنیاں یا پھر اختلافات ہوں۔ اور جان رکھو اللہ متقیوں کے ہی ساتھ ہے، جو پرہیزگار لوگ ہیں اللہ ان کے ساتھ ہے۔ تو نسی تو کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے۔ نسی بیسیکلی یہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے جو مشرکین تھے، کیونکہ اپنی طرف سے جو ہے وہ یہ حرمت والے مہینے اس وجہ سے ہیں کیونکہ رجب میں جو ہے وہ یہ لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے تھے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اگلے جو ذی الحج اور ذیقعدہ اور ذی الحج ہے اس کے اندر حج کے مقامات سارے کے سارے چل رہے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ان کے اوپر شاید ہمارا اختیار ہے ان مہینوں کے اوپر، تو وہ کیا کرتے تھے اگر کیونکہ لڑاکا قوم تھی، ہر وقت لڑنے جھگڑنے پہ ان کا دھیان تھا، تو کیا ہوتا تھا اگر کوئی لڑائی چل رہی ہوتی تھی اور کوئی حرمت والا مہینہ آ جاتا تھا تو کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ اچھا اس کو ہم آگے کر دیتے ہیں، اس کی جگہ پہ یہ والا مہینہ اس دفعہ، اور بعد میں جو ہے وہ اینڈ پہ پورے سال کے اینڈ پہ 4 مہینوں کا کاؤنٹ پورے کر لیتے تھے وہ، یعنی اپنی مرضی سے اوپر نیچے مہینے کرتے رہتے تھے، جہاں پہ ان کو سوٹیبل ہوتا تھا وہاں پہ وہ مہینہ آ جاتا تھا، اسپیشلی جس طرح اگر کوئی بہت گرمی ہے، جس طرح اب رمضان جو ہے وہ ہمیشہ ہمارا جو ہے وہ گرمی سردی دونوں میں آتا ہے، تو ہم اگر یہ نسی کا کوئی عمل ابھی بھی چل رہا ہوتا تو کیا ہوتا کہ ہم ہمیشہ رمضان کو سردیوں میں ہی رکھتے، ہم کہتے کہ آسانی طبیعی ہے تو یہ رمضان ادھر آئے ہی نہ، تو یہ کرتے تھے یہ لوگ۔ پھر کیا ہوا کہ نسی کی اللہ تعالیٰ بات کریں
نصیحت و کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس سے یہ لوگ کافر جو لوگ ہیں وہ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں. کسی سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اسی کو حرام کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہی معاملہ کرتے رہتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد بھی پوری کر دیں اور اللہ کا حرام کیا ہوا بھی حلال کر لیں. یعنی اپنی طرف سے اچھائی بھی کر رہے ہیں کہ ہم 4 مہینے تو رکھتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے جو اللہ نے حرام کیا اس کے بدلے میں جو ہے وہ اپنی چیزیں اپنی مرضی سے حلال کرتے چلے جا رہے ہیں. اب یہاں پہ ایک بات نوٹس کرنے کی ہے کہ جو اہل کتاب کے علماء تھے وہ بھی یہی کرتے تھے. ٹھیک ہے، وہ بھی اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر لیتے تھے اور یہ بھی سیم یہی کام کر رہے ہیں. تو پھر کیا ہوا کہ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں اور اللہ جو ہے وہ اس طرح کے کافروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. اچھا، اب اس میں جو ہے وہ ایک نوٹس کرنے کی بات ہے کہ جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا، حجۃ الوداع کا ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے، اس سال بہت عرصے کے بعد جو ہے نا وہ سارے مہینے اپنی جگہ پہ واپس آئے تھے. یعنی اصل میں اس سال میں وہی مہینہ ذی الحج کا تھا جس میں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ اب جو ہے وہ کوئی بھی مہینہ آگے پیچھے نہیں کرے گا. اب یہ مہینے اسی طرح چلتے چلے جائیں گے جیسے کہ یہ اپنی اصلی حالت کے اوپر آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو آگے چلتے ہیں. یہاں رکوع ختم ہو رہا ہے، رکن نمبر 6 سٹارٹ کرتے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تمہیں اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر ہی رہ گئے. یعنی تم ڈفرنٹ بہانے بنانے لگے. تمہارا دل کیا کہ تم یہی رہو، آسانی کے اندر ہی رہو. تمہیں کیا، ابھی غزوہ تبوک کی بات ہو رہی ہے اور غزوہ تبوک جو تھا وہ رومیوں کے خلاف تھا. رومی بہت دور رہتے تھے. ابھی بھی آپ اندازہ لگائیں کہ روم کا ایک طرح سے سینٹر تھا وہ قسطنطنیہ، شاید کسی نے نام سنا ہو، کانسٹنٹینوپل. یہ جو ہے وہ استنبول کو کہتے ہیں، مطلب استنبول کے ارد گرد وہ کہیں علاقہ تھا کنسٹنٹینوپل، جس کا پچھلا نام یہ تھا، اور وہ روم کی سلطنت کا وہ ایک طرح سے سمجھ لیں کہ سینٹر تھا. وہاں جانا تھا انہوں نے. ٹھیک ہے، اس کے قریب جا کے کہیں پہ جو ہے وہ جنگ تھی، یہ تبوک والی. تو کتنا دور جانا تھا. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ شدید ترین گرمی تھی اس ٹائم پہ، بہت زیادہ گرمی تھی. اتنا لمبا سفر تھا. مسلمانوں کے پاس جو ہے وہ گھوڑے اور یہ سب چیزیں نہیں تھی. ٹھیک ہے، ابھی پچھلی تھوڑی دیر پہلے ہی غزوہ حنین سے ہو کے آئے تھے، تو بہت زیادہ جو معاملات تھے وہ مشکل تھے. اور اس کے علاوہ قحط پڑا ہوا تھا، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، اور فصلیں تیار کھڑی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، فصلیں تیار کھڑی ہوئی تھی. وہ انتظار اس بات کا کر رہے تھے کہ بس ٹھیک ہے ابھی ان کو کاٹیں اور جو ہے وہ کھانے کا مسئلہ حل ہو. اور یہ کھانے کا مسئلہ حل ہونے سے پہلے ہی، جو فصلیں کاٹنے سے پہلے ہی اللہ کا حکم آ گیا اب نکلو، تبوک کے لیے نکلنا ہے. اور تبوک کا معاملہ بالکل الگ تھا. تبوک کا معاملہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بھی مسلمان ہے اس سب کو نکلنا پڑے گا، ایک بندہ بھی پیچھے نہیں رہ سکتا. یہ ایک لازمی شرط آ گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. حالانکہ پچھلے کسی بھی غزوہ کے اوپر اس طرح کی شرط نہیں رہی، لیکن تبوک کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ شرط لگا دی کہ جو بھی ہے اس کو نکلنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اب چاہے جس کے پاس جینون ریزن ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتا سکتا ہے کہ ہاں مجھے یہ جینون ریزن ہے، وہ ٹھہر سکتا ہے. لیکن کیا ہے کہ باقی سارے کے سارے لوگ ہیں، ان کو نکلنا پڑے گا. اب کوئی بھی عذر، کوئی بھی دنیا کا معاملہ جو ہے وہ اس کے پیچھے نہیں رہے گا. پھر خیر کیا ہوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب اللہ کی راہ میں نکلنے کا حکم دیا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے. کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کی زندگی کا یہ سب ساز و سامان جو ہے وہ آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا، کسی کام نہیں آئے گا. اس کو بچانے کے لیے اگر تم آخرت تباہ کرو گے تو وہ اپنا نقصان کرو گے. تو تم نہ اٹھو گے تو خدا تمہیں دردناک سزا دے گا. اب یہ وہ لوگ ہیں سارے کے سارے جو کہ ایمان والے ہیں، جنہوں نے پچھلے سارے غزووں کے اندر جو ہے وہ اللہ کے نبی کا ساتھ دیا ہے، لیکن اس معاملے میں اگر وہ نہیں اٹھتے تو کیا یہ معاملہ ہے. ٹھیک ہے، تو ہر معاملے میں جو بھی جہاں اللہ تعالیٰ ہم پہ آزمائش ڈالتے ہیں، ہمیں اس میں کامیاب ہونے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں، ہم اس میں کامیاب ہو جائیں. کیونکہ پچھلی ساری ڈالی ہوئی آزمائشوں کے اوپر اگر ہم کہیں کہ ہم اتنے 10 میں سے 6 والی جو ہے وہ ہم نے کامیاب ہو گئے، باقی 4 میں ہم کامیاب نہیں ہوئے، تو وہ باقی 4 جو ہیں وہی مصیبت کا سبب بن جائیں گی. ہر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ثابت قدمی مانگنی چاہیے، صبر مانگنا چاہیے، حوصلہ مانگنا چاہیے، ہمت مانگنی چاہیے اس میں سے گزرنے کی. پھر کیا ہے کہ دینوی زندگی کا یہ سارا سامان دنیا آخرت کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑا نکلے گا. تم نہ اٹھو گے تو خدا کیا کرے گا، تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی ایسے گروہ کو اٹھائے گا اور کسی اور کو اٹھا لے گا. یعنی یہ کام وہی والی باتیں پیچھے جو ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ اگر کسی سے اپنے دین کا کوئی کام لیتا ہے یا ہمیں یہ توفیق دیتا ہے کہ ہم جا کے کسی کی جو ہے وہ دین کی علم ہی حاصل کر لیں، ہمیں بھی توفیق دے دیتا ہے، تو اللہ ہمیں اس کے لیے چوز کرتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے علاوہ بہت سارے لوگ دنیا میں اس طرح کے ہیں جو کہ نام کے مسلمان ہیں، وہ مسلمان ہیں لیکن ان کے پاس یہ علم نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے دور رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ان کو توفیق نہیں دی کہ وہ جا کے پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہے ہم پہ، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو اپنی کتاب کا علم دینا شروع کر دیتا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ اس کا علم حاصل کرنا آسان کر دیتا ہے، اس کا سینہ کھول دیتا ہے. تو کتنا اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر ایک احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں چوز کیا اس کام کے لیے جو ہم یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں. فرشتے ہمارے ارد گرد ہیں، ہماری ساری باتیں سن رہے ہیں وہ. ٹھیک ہے، ہمارے ہر عمل کے لیے ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں وہ بیٹھ کے، کیونکہ ہم اللہ کی کتاب پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ کتنا بڑا کام اللہ تعالیٰ ہم سے لے رہے ہیں. اگر ہم اس سے پیچھے ہٹیں گے تو کیا ہوگا، یہ کام نہیں رکے گا، یہ کام پھر بھی چلتا رہے گا اور کوئی آ جائے گا یہ کام کرنے کے لیے. ہم صرف ذریعہ ہیں اس کے اوپر جو پراؤڈ ہونے کی
یا اس کے اوپر جو ہے وہ سمجھنے کی کہ میں بہت کوئی نیک کام کر رہا ہوں یہاں بیٹھا ہوا، یا جو ہے وہ میں تو دوسروں سے بہتر ہوں، یہ ساری کی ساری فیلنگس کو اپنے دلوں سے نکال دینا چاہیے، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں، اس کا جو ہے وہ الٹا نقصان کا سبب بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ وہ ہم سب کو لے جائے اور ہماری جگہ اور لوگوں کو لے آئے جو ہم سے بہتر ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اپنی جو موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، جو ایک طرح سے مہلت دی ہوئی ہے، اس کے اندر بیسٹ پرفارمنس کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی چاہے سیکھنا شروع کیا، اس کو آگے بھی سکھانا شروع کریں، لوگوں کو بتانا شروع کریں کہ یہ سیکھا ہے، اگر نہیں کسی کو اور کو نہیں، کم از کم اپنی اولاد کو، ٹھیک ہے؟ لیکن بہت اچھے طریقے سے، بہت پیار والے طریقے سے، یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ ڈانٹنا شروع کریں کسی کو، یا جو ہے وہ کسی کو اس کے اوپر جو تنقید کرنا شروع کریں کہ تمہیں تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، کیونکہ اس طرح سے یہ ہوگا کہ آپ کو بھی تو نہیں پتا تھا، ہمیں بھی تو کبھی نہیں پتا تھا نا، تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے قریب لے آیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ موقع آسان کر دیا کہ ہمیں پتہ چل گیا کچھ باتوں کا، تو کیا ہوا کہ اس میں اب دوسروں کے لیے پہلی بات تو یہ دعا کرنی چاہیے ان سارے معاملات میں، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہم سب کو لے جائے اور ہماری جگہ کسی اور کو لے آئے جو واقعی ہم سے بہتر کام کرنے والے ہوں۔ تو پھر جو اللہ تعالیٰ کسی کام کے لیے اگر انسان کو چوز کرتا ہے تو اس میں اپنے آپ کو جو ہے وہ شکر گزاری میں ڈالنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے چوز کیا، اس میں نخرے کرنا یا اس میں بہانے بنانا یا اس میں جو ہے وہ سستی دکھانا اور اس میں پیچھے رہ جانا اور پیچھے رہ کے خوش ہونا کہ شکر ہے یہ اللہ سارے لوگ کرتے رہے یہ کام، میں تو پیچھے بیٹھا ہوا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ سارے اپنی ہی ایک طرح سے سمجھنے کہ کم بختی والی بات ہے یہ۔ پھر کیا ہوا، اور تم خدا کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے تو یہ سب کچھ کر لیتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اسے۔ پھر کیا ہوا، اچھا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کے بارے میں ہمیں پڑھ لینا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دنیا طلب کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا۔ دنیا کا اگر ہم کوئی بھی کام اسپیسیفکلی دنیا کے مقصد کے لیے کرتے ہیں اس سے ہماری آخرت کو نقصان پہنچتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوا، اور جس نے آخرت طلب کی اس کی دنیا کو نقصان پہنچے گا ہی پہنچے گا۔ اگر ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمارے دنیا کے کچھ کام مس ہو رہے ہیں نا اس ایک گھنٹے کے اندر، ظاہری سی بات ہے دنیا میں ہم باقی جو جب تک یہ چیز ہم نے نہیں شروع کی تھی اس سے پہلے ہم اس گھنٹے میں کچھ کام کرتے تھے، کچھ لوگ سو جاتے تھے، کچھ لوگ جو ہے وہ اپنا کوئی اور کام کرنا شروع کرتے تھے، دنیا کے کسی کام کو وہ اس وقت کر رہے ہوتے تھے، لیکن اب ہم نے ایک طرح سے وہ ایک گھنٹہ دنیا کے کام سے ہم نکل کے ہم اللہ کی تعالیٰ کی تعلیم حاصل کرنے لگے، تو کیا ہوا کہ وہ دنیا کا ہمارے ایک طرح سے ایک گھنٹے کا نقصان ہونے لگا وہاں پہ، ٹھیک ہے؟ تو ہمیشہ اسی طرح ہوگا کہ جب بھی ہم کوئی ٹائم نکالیں گے، ہم کوئی انرجیز نکالیں گے، ہم کوئی اپنا مال خرچ کرنے کی کوشش کریں گے، دنیا کو کوئی نہ کوئی نقصان ہوگا، ظاہری سی بات ہے۔ تو کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پس تم آخرت کی باقی رہ جانے والی نعمتوں کو دنیا کی گزر جانے والی نعمتوں پہ ترجیح دینا ہمیشہ، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہاں پہ یہاں کا ایک گھنٹہ وہاں کا انلمیٹڈ وہاں کا جو ہے وہ کیونکہ وہاں موت نہیں ہے، وہاں ٹائم بھی نہیں ہے، وہاں کچھ بھی نہیں ہے، یہاں پہ ایک چیز، یہاں پہ ایک چھوٹی سی نیکی، یہاں پہ ایک گھنٹہ وہاں کی انلمیٹڈ زندگی ہے، وہاں پہ انلمیٹڈ نعمتیں ہیں اس کی، ٹھیک ہے؟ تو ایک گھنٹہ ہم یہاں لگاتے ہیں اگر روز، تو وہاں کتنا بڑا وہ بن جاتا ہے ہمارے لیے، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس چیز کے بارے میں۔ تو دنیا کی جو باقی رہ جانے والی، دنیا میں باقی رہ جانے والی کوئی نعمت نہیں ہے، ہمیشہ کوئی نہ، ہم مر بھی جائیں گے تو کیا ہوگا، وہ ساری ہماری نعمتیں جو ہیں وہ ہماری اولاد کے پاس چلی جائیں گی، ہمارے جو ارد گرد کے لوگوں کے پاس چلی جائیں گی، ہمارے پاس تو کچھ نہیں رہا، تو ہمارے پاس کیا آیا، ہمارے پاس تو وہی آیا جو ہم نے آگے بھیج دیا، جو ٹائم ہم نے آگے بھیج دیا، جو پیسہ آگے بھیج دیا، جو کوششیں آگے بھیج دی، صرف وہ آئیں، جو دنیا میں رہ گیا، دنیا کے لیے کوششیں کرتے چلے گئے، وہ تو نہیں آئیں، اس میں تو کچھ بھی نہیں رہا، وہ تو چھوڑ کے سب آگے چلے گئے۔ تو کیا ہوا کہ اگر اے نبی اگر تم نے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کی تو کچھ پرواہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر دین کی تم مدد نہیں کرو گے کسی بھی سینس میں، اس کو پھیلانے کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے، اس کو سکھانے کے لیے، اور یہاں پہ اسپیسیفکلی اس کے لیے نکلنے کے لیے، اس کی راہ میں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلنے کے لیے اگر تم مدد نہیں کرو گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہوا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا، ہجرت کے وقت کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے تو اکیلے، اللہ نے اس کی تب مدد کر دی تھی، تو اللہ ابھی بھی اس کے لیے مدد کر دے گا، اس دین کے لیے اللہ تعالیٰ کھڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے دین کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، اللہ اس کو بڑھاتا چلا جائے گا، تم نہیں کرو گے کوئی اور کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو اپنا جو حصہ ہے اس کے اندر اس کو ڈالنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ انگلی کٹوا کے شہیدوں میں نام لکھوا لیں اس کے اندر، ورنہ کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اس وقت کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، ہم سے بہت زیادہ اچھے لوگ ہیں جو کہ اس کام کے اندر لگے ہوئے ہیں اور کرتے چلے جا رہے ہیں، اور پورے بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں، اپنی اولاد کے لیے، خود اپنے لیے، اپنی بھی امپروومنٹس کرتے چلے جا رہے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کے اندر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی حصہ اپنا ڈالتے چلے جائیں۔ اور پھر کیا ہے کہ اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہوا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا، جب کوئی امید نہیں تھی تب بھی دین کا کام ہو رہا تھا۔ پھر کیا ہوا کہ جب وہ صرف دو میں سے دوسرا تھا، دوسرا کون تھا وہاں پہ، حضرت ابوبکر صدیق تھے، غار کی بات ہو رہی ہے، جب غارے سور کے اندر وہ دونوں چھپے ہوئے تھے اور باہر بالکل لوگ تھے وہاں سارے کے سارے، جب وہ دو میں سے دوسرا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور حضرت ابوبکر صدیق تھے وہاں پہ، جب وہ دونوں غار میں تھے اور جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق سے فرما رہے تھے کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اب کتنی یہ پیاری بات ہے، دشمن سر پہ پہنچا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل باہر جو تھے وہ قدموں کی چاپ سن رہے تھے، اور وہ نیچے جو تھا اس کا اگر وہ تھوڑا سا نیچے ہو کے دیکھتے ان کو نظر آ جاتے وہ، ٹھیک ہے؟ وہ ان کو دیکھ پاتے اور ان کو لے کے چلے جاتے، اتنا شدید اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے آزمائش لی اپنے نبی کی اور اپنے صدیق کی، سب سے زیادہ جو سارے انبیاء کے جو کچھ نہ کچھ ساتھی تھے نا، صحابہ تھے سارے انبیاء کے، سب جو ان کے ساتھ دینے والے تھے، ان میں سب سے بہترین کون ہے، حضرت ابوبکر صدیق ہیں، سب سے زیادہ بڑا درجہ، سب سے زیادہ اونچے درجے والے کون ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ہیں، کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حال میں ہر طرح سے ان کی مدد کی،
سایہ بن کے وہ ان کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے، وہ خاندانوں کو جانتے تھے، وہ جو ہے وہ پھر سارے کے سارے جو قبیلے تھے ان کو جانتے تھے، تو وہ ہر قبیلے کے ساتھ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعوت دینے کے لیے ان کو جاتے تھے، ان کو اللہ کا پیغام سنانے کے لیے جاتے تھے، ہمیشہ حضرت ابوبکر ساتھ ہوتے تھے، انہوں نے اپنی دنیا چھوڑ دی تھی اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کے دین کی اور اللہ تعالیٰ کے نبی کی مدد کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، کتنے بڑے وہ بزنس مین تھے، لیکن کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ اس سے پیچھے ہٹتے گئے، ان کا سارا مال جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر کے مال نے مجھے جتنا فائدہ پہنچایا اتنا مجھے کسی نے نہیں پہنچایا، کسی پوری دنیا کی کسی چیز نے جو ہے وہ مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا، اور میں نے اگر دنیا کے اندر جو ہے وہ کسی کو اپنا رفیق بنانا ہوتا، اپنا کوئی بہت قریبی دوست بنانا ہوتا تو وہ میں ابو بکر کو بناتا، لیکن عام طور پہ جو نبی ہوتے ہیں ان کے سب سے قریبی دوست اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے بعد جو جگہ تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ابو بکر کی تھی، تو کیا ہوا کہ یہ سن کر جب اللہ کے نبی نے یہ بات کہی تو یہ سن کر ابو بکر رو پڑے، وہ رونے لگے، اور انہوں نے کہا 3 دفعہ فرمایا کہ اللہ نے مجھے آپ کے ذریعے فائدہ پہنچایا، میں نے کچھ نہیں کیا، آپ کے ذریعے اللہ نے مجھے فائدہ پہنچایا، آپ کے ذریعے اللہ نے مجھے فائدہ پہنچایا، مجھے جو فائدہ پہنچا وہ آپ کے ذریعے پہنچا، مجھے ایمان مل گیا، مجھے ہدایت مل گئی، جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے انبیاء کے بعد یہ جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہے انسانوں کے اندر سے، ٹھیک ہے، تو آپ سوچیں کہ کتنے زیادہ فائدے اللہ تعالیٰ نے اور وہ ان کا ایمان کا حالت چیک کریں کہ وہ اس بات کو اکنالج کر رہے ہیں، ان کا سارا مال چلا گیا، غزوہ تبوک کے اندر حضرت ابو بکر تھے وہ جو کہ اپنے گھر کا پورا سامان لے کے آ گئے تھے، یہ غزوہ تبوک کی بات ہے، یہ جو یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت کی بات ہے، جو ہم ایک سنتے ہیں نا قصہ کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اپنا مال لے کے آؤ، تو حضرت ابو بکر صدیق پورا مال لے کے آ گئے، حضرت عمر نے سوچا کہ اس دفعہ تو جو ہے میں ابو بکر صدیق سے آگے نکل جاؤں گا، وہ انہوں نے کیا کیا آدھا سامان لے کے آئے، جب وہ آدھا سامان لے کے پہنچے ہوئے تھے تو وہاں پہ انہوں نے دیکھا حضرت ابو بکر صدیق پورا سامان لے کے آ گئے، تو وہ رونے لگے، انہوں نے کہا میں اس کو کبھی بھی شکست نہیں دے سکتا، میں ابو بکر سے اوپر کبھی نہیں جا سکتا چاہے میں جو مرضی کر لوں، ٹھیک ہے، تو ان کا جو مقام تھا، اب دیکھیں یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو آنر کر رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کو آنر کر رہے ہیں یہاں پہ مینشن کر کے، اپنی کتاب کے اندر ابو بکر کا ذکر کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پہ پڑھیں، پھر کیا ہوا کہ جب وہ دونوں غار میں تھے پھر اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی کیا ہوا کہ اب ان میں کوئی ایمان کی کمی نہیں تھی کہ وہ ان کو کوئی غم پڑا ہوا تھا یا ان کو جان کا خطرہ لگا ہوا تھا، ایسا نہیں تھا، لیکن کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ جو لوگ بہت زیادہ دین کا کام کر رہے ہیں یا جو ہے وہ اللہ کے قریب ہیں یا جو ہے وہ پڑھنے پڑھانے کا کام کرتے ہیں وہ تو ان کو ریمائنڈرز کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو تسلی کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو بس اپنے ان کو تو پتہ ہی ہوتا ہے کوئی بات نہیں، ان کو تو پتہ ہی ہے سارا کچھ، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ نبی کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں کہ اپنے جو ساتھی ہے وہ بے شک گھبرا نہیں رہا، لیکن ظاہر اندر اندر ان کی جو بھی کیفیت تھی نبی جیسا ایمان تو نہیں تھا نا ان کا، ظاہری سی بات ہے، تو وہ پھر بھی ان کو جو ہے وہ تسلی دے رہے ہیں کوئی بات نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہم میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے، یہ بار بار اللہ تعالیٰ کی ریمائنڈنگ کروانا لوگوں کو یا پھر یہ بتانا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، تو اس میں ہمیں لوگوں کو یہ اچھے ورڈز کہنا یا اچھی اچھی باتیں کہنا یا اللہ تعالیٰ پہ توکل واپس دلوانا اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، یہ نبی کی سنت ہے، نبی اپنے سب سے پیارے صحابی کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں جن کو بالکل بھی جو ہے وہ جن کے بارے میں تو شک ہی نہیں کیا جا سکتا کہ ان کو اللہ تعالیٰ پہ توکل نہیں تھا، لیکن بات یہ ہے کہ جو بھی آپ کے ارد گرد لوگ ہیں جو بے شک یہ کام کر بھی رہے ہیں ان کو بھی کہیں نہ کہیں گرنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کو بھی بار بار جو ہے وہ سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، ہم سب ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، تو ہم سب جو ہے وہ ایک دوسرے کو یہ بات اور پیارے لفظ جو ہے وہ پیاری باتیں اور ایک دوسرے کو ایک موٹیویشنل باتیں جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس وقت اللہ نے اس کے اوپر جو ہے وہ سکون قلب نازل کر دیا، وہ دونوں بہت سکون میں آ گئے، باہر جو ہے اللہ کے وہ لوگ کھڑے ہوئے تھے اور وہ جو ہے ان کو ڈھونڈتے چلے جا رہے تھے، انہوں نے جو ہے وہ مطلب ان کو پکڑ کے لانے کے اوپر نام بھی رکھا ہوا تھا، ان کو پتہ چل گیا تھا یہ بھاگ گئے ہیں، تو کیا ہوا کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سکون قلب نازل کر دیا اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، یعنی اللہ کے اوپر جس نے بھروسہ کیا اللہ اس کی ایسے ایسے مدد کرے گا کہ اس کو سوچ بھی نہیں سکتا، انسان کی سوچ سے بھی باہر ہے وہ چیز جو کہ اللہ جس طرح مدد کرتا ہے، اللہ کے پاس راستوں کی کمی نہیں ہے، پھر کیا ہوا کہ اور کافروں کا بول نیچا کر دیا جو انہوں نے اپنی طرف سے بولا تھا، اور اللہ کا بول تو اونچا ہی ہونے والا ہے، بول اونچا جو اچھی بات جو آسمان والی بات ہے جو کہ ایک پرومیننٹ بات ہے ہمیشہ ہر چیز کے اوپر آ جانے والی بات ہے وہ تو اللہ کی ہی ہے، اس کے اوپر کسی کی بات نہیں آ سکتی، پھر کیا ہوا اللہ بڑا زبردست اور دانا اور بینا ہے دیکھنے والا ہے، نکلو خواہ ہلکی ہو یا بوجھل، چاہے تمہارے پاس سامان ہے یا چاہے تمہارے پاس سامان نہیں ہے نکلو اور جدوجہد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو، دنیا کے در چمٹ کے نہ رہ جاؤ، ٹھیک ہے، اس کے اندر اپنی کوششیں اپنی طاقتیں اپنی صلاحیتیں اپنی علم اپنی ہر چیز ٹھیک ہے ان کو لگانا چاہیے، اس کو ہر حال میں کوشش کرنی چاہیے، چاہے تمہارے پاس تھوڑا ہے چاہے زیادہ ہے اس سے نکلو، اس چیز کو اس کو کرنے کے لیے جو ہے وہ جدوجہد کے لیے نکل جانا چاہیے، پھر کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا کا فائدہ انہیں نظر آتا اور سفر ہلکا ہوتا ہے، منافقین کی بات شروع ہو گئی ہے ساری اینڈ تک جو ہے منافقین کی بات چلتی جائے گی، اب تو کیا ہوا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا کا فائدہ انہیں نظر آتا کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے رومیو سے مقابلہ تھا پہلی بات تو یہ، رومن امپائر جو تھی اس ٹائم پہ جو ہے وہ ورلڈ پاور تھی، سپر پاور تھی وہ اس ٹائم پہ، تو ان کو تو بالکل بھی کوئی امید نہیں تھی کہ یہ جنگ جیت جائیں گے، ان سے سر و سامان ہے نہیں ان کے پاس، یہ چل کے جا رہے ہیں اتنی دور اور کس طرح جنگ جیت جائیں گے، نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پینے کو کچھ ہے، راستے میں ساتھ لے کے جانے کو کچھ نہیں ہے، یہ تو آدھے راستے میں ہی مر جائیں گے، ان کا یہ خیال تھا منافقین کا،
تو کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اگر جو ہے وہ ان کو دنیا کو کوئی فائدہ نظر آتا کہ ہاں کوئی امید ہوتی انہیں جنگ جیتنے کی، پھر تو فٹافٹ بھاگے بھاگے آتے کہ بھائی بڑا مال غنیمت ملے گا وہاں تو اور سفر ہلکا ہوتا، تو وہ ضرور تمہارے ساتھ چلنے کے لیے آمادہ ہو جاتے، مگر ان پر تو یہ راستہ بہت ہی کٹھن ہو گیا، ان کو بہت زیادہ مشکل لگنے لگا، یہ کتنی گرمی میں کس طرح جائیں، اور کچھ کھانے کو پینے کو نہیں ہے، اور اب وہ خدا کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم اگر چل سکتے تو ہم یقیناً چلتے، اللہ کی قسم کھا رہے ہیں ہم چل سکتے تو چلتے، لیکن اب نہیں چل پا رہے نا، بہت مسئلہ ہو گیا، کوئی یہ مسئلہ ہے کوئی وہ مسئلہ ہے، اپنے اپنے بہانے لے کے آنے لگے، اور وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، کیونکہ اللہ مطمئن نہیں ہو رہا ان باتوں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہو جائیں گے، ظاہر سی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان میں عادت نہیں تھی کہ وہ ٹول لگا کے بیٹھیں کسی کی، یا پھر وہ کسی کی اپنے منہ سے جس نے کوئی بات کیا اس کے پیچھے جا کے اس کی بے عزتی کرنا شروع کر دیں، وہ بہت زیادہ رحمت للعالمین تھے، لیکن کیا ہوا کہ اللہ کو تو وہ مطمئن نہیں کر سکتے نا، اللہ کو تو پتہ ہے کہ کیا معاملہ ہے، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ پھر یہاں پہ رکو ختم ہو رہا ہے، اگلے رکو پہ چلتے ہیں، رکو نمبر 7، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تمہیں معاف کرے، یہ مطلب ایک طرح سے بہت پیاری دعا اللہ تعالیٰ نے خود ہی اپنے نبی کو دی ہوئی ہے آگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی تھوڑی سی ڈانٹ آ رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن کیا ہے کہ اس سے پہلے پیاری بات، ٹھیک ہے، اگر کسی کے ہم یہ بہت پیارا قانون اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے اندر سکھایا ہے، اور امید ہے کہ ہم سب سیکھ لیں اس چیز کو، جب کسی کے اوپر کوئی بوجھ ڈالنا ہوتا ہے، کبھی کسی سے کوئی بات منوانی ہوتی ہے، کسی بچے سے بھی چاہے، ٹھیک ہے، یا کسی بڑے سے، جب بھی کسی کو آپ جو ہے وہ اس کی یا تو سمجھ لیں اس کی اصلاح کرنے لگے ہیں کہ بھئی آپ جو ہے وہ اس کو بتانے لگے ہیں کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، یا آپ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ کوئی کام کرے، یا اپنے بچے کو ہی کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ والا کام اس سے کروانا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا اس میں سب سے پہلے اس سے اچھی بات کریں، سب سے پہلے جو ہے وہ اس کو یا تو کوئی دعا دیں، یا اس کا حوصلہ بلند کریں، کسی طریقے سے اس کی جو ہے وہ ایک حوصلہ افزائی کریں کہ تم نے فلاں کام بہت اچھا کیا تھا اور مجھے یقین ہے کہ تم یہ کام بھی بہت اچھا کرو گے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارا کیا ایٹیٹیوڈ ہے، یہ تو بدتمیز انسان ہے، اس نے تو کبھی ہل کے کوئی کام نہیں کیا، سست ترین مطلب تانے دے کے ہم نے کام بھی کرانا ہے، لیکن ہم تانے بھی دیں گے، ہمارے منہ سے کوئی اچھی بات نہیں نکلے گی کبھی بھی کسی کے لیے بھی، اور کوئی کام کر بھی لے گا تو میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ اس سے تو یہ کام صحیح ہونا ہی نہیں ہے، دیکھو یہ بھی چیز خراب تھی یہ بھی چیز خراب تھی، ہم کبھی سیٹسفائی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، ہم نے کام بھی کرانے ہیں لیکن ہم نے باتیں بھی کرنی ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ ہے، یا کسی بڑے کے ساتھ یا ارد گرد والے لوگوں کے ساتھ، تو اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا چیز سکھا رہے ہیں کہ اپریسیشن، لوگوں کو اپریشیٹ کرنا، لوگوں کی تعریف کرنا، ان کے حوصلے کو، ان کے جذبے کو، ان کے کام کرنے کی صلاحیت کو بڑھا دیتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی آپ کے لیے محبت میں لوگ آگے پھر کام کرنا شروع کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اپنے نبی کے ساتھ اس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ اے نبی اللہ تمہیں معاف کرے، ٹھیک ہے، کتنی پیاری بات ہے، اب اللہ نے معاف کرنا ہے، اللہ تعالیٰ خود ہی یہ بات کر رہے ہیں، پھر کیا ہے کہ تم نے کیوں انہیں رخصت دے دی، تم نے کیوں ان کی بات سن لی، جو اتنے جھوٹے بہانے بنا رہے تھے، تمہیں پتا تھا جھوٹے بہانے بنا رہے ہیں، تمہیں ان کی بات نہیں سننی چاہیے تھی، تمہیں فوراً سے پکڑ لینا چاہیے تھا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تو کیا ہوا کہ تمہیں چاہیے تھا کہ تم خود رخصت نہ دیتے، تاکہ تم پر کھل جاتا کہ کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں، سب پتہ چل جاتا، جب تم کہتے کہ تم نہیں جا سکتے، نہیں اب تم جو ہے وہ تم نہیں پیچھے ٹھہر سکتے، تمہیں چلنا ہی چلنا ہے، پھر اس کے بعد جو وہ اسٹریٹجی لے کے آتے ہیں، پھر وہ بھی وہ نہ جاتے، تو پھر تم دیکھتے کہ کون جھوٹ بول رہا ہے اور کون سچ بول رہا ہے، لیکن کیا ہوا جو لوگ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی تم سے یہ درخواست نہیں کرتے، ٹھیک ہے، وہ تو کبھی بھی چاہے ان کے پاس کوئی چیز ہو چاہے ان کے پاس کوئی چیز نہ ہو، وہ پھر بھی یہ نہیں سوچتے کہ میں اللہ کے راہ میں کیا لگاؤں، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، میرے پاس تو جو ہے نا وہ صحت نہیں ہے، میں کس طرح جاؤں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، وہ تو کبھی اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، چاہے کوئی جینون بھی عذر ان کے پاس ہو، جینون بھی ایک ایکسکیوز ہو ان کے پاس، وہ پھر بھی تمہارے پاس نہیں آئیں گے یہ بات لے کے کہ ہمیں پیچھے رہنے دو، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم جو ہے وہ جو جہاد میں جا رہے ہیں، جو اللہ کی راہ میں نکل رہے ہیں، اللہ کی راہ میں کوششیں کریں، وہ ہمارے اپنے فائدے کی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان چیزوں کے لیے چن لیا ہوا ہے، جیسے ہم نے پیچھے بھی بات کی تھی نا کہ اللہ نے اگر اپنا کام کرانے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اپنا دین سکھانے کے لیے ہمیں چن لیا، ہم خوش قسمت لوگ ہیں، ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نہیں چنتا اس بات کے لیے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوا کہ وہ سمجھتے ہیں اس چیز کو، جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم نہیں کریں گے کوئی اور کر دے گا، تو ہم اس میں جو ہے اپنا ہاتھ ڈال دیں، ہم اس میں جو ہے وہ اپنا سمجھ لیں کہ حصہ ڈال دیں اس کے اندر، تو کیا ہوا تو کبھی تم سے درخواست نہیں کریں گے کہ انہیں اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے، وہ کبھی اس طرح کی باتیں نہیں کریں گے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا وہ پھر بھی ساتھ چل پڑیں گے، وہ اللہ کے بھروسے پہ چل پڑیں گے، اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے کہ کون ہے وہ باتیں، کون ہے وہ لوگ، ایسی درخواستیں، اس طرح کی جو معذرتیں، اس طرح کے ایکسکیوزز تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اس کے روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک میں ہی متردد ہوئے ہیں کہ کیا کریں کیا نہ کریں، جائیں نہ جائیں، آدھے لوگ جا رہے ہیں آدھے لوگ نہیں جا رہے، آدھے لوگ یہ کام کر رہے ہیں آدھے لوگ یہ کام نہیں کر رہے، ہمیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح ہوتا ہے نا جب منہ کے اوپر ہم کسی خیر سے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کسی کام سے منہ کے اوپر انکار کر دیتے ہیں تو ہمارا دل بھی سکون میں نہیں آتا، ہمارا دل جو ہے وہ ایک طرح سے سیٹسفائی نہیں ہو جاتا اس کے اوپر کہ ہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کیا یہ چھوٹی سی بات تھی، ہمارا دل بھی جو ہے وہ ایک طرح سے پریشانی میں رہتا ہے، تو یہ وہاں پہ وہی بات ہو رہی ہے کہ اپنے شک کے اندر ہی متردد نہیں، ہم نے صحیح کیا کیا ہمیں غلط کیا، اپنی نئی نئی ایکسکیوز لے کے آتے ہیں، ہاں میں نے بالکل ٹھیک کیا، دیکھا اس کے ساتھ بھی تو یہی ہوا، اور یہ سارے معاملات، اور اگر واقعی ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو اس کے لیے کچھ تیاری کرتے نا،
ٹھیک ہے، کیونکہ کیا ہوا ابو بکر صدیق کا واقعہ یہ کہ ان کو جب پتہ چلا کہ اب جانا پڑے گا تبوک کی جنگ ہے، تو 3 مہینے پہلے سے ہی انہوں نے کیا کیا، اپنی اونٹنیاں پالنی شروع کر دی اپنے لیے، اپنے نبی کے لیے، کہ کیا ہمیں چلنا پڑے گا، اب جانا ہے، تو تیاری لوگوں نے شروع کر دی اس چیز کے لیے کہ اچھا یہ معاملہ آگے آنے والا ہے تو جو ہے ہم کسی لحاظ سے پیچھے نہ رہ جائیں. تو انہوں نے تو تیاری بھی نہیں کی، سب کچھ ہونے کے باوجود انہوں نے تیاری نہیں کی. لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا ہی پسند نہیں تھا. یہاں پہ وہ والی بات آ گئی، اللہ چنتا ہے لوگوں کو. کہ ہم سارے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں اللہ نے چنا ہوا ہے، کسی اور کی وجہ سے نہیں ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے، ہم اپنی وجہ سے نہیں بیٹھے ہوئے، ہمیں اللہ نے چنا ہوا ہے اس ہدایت کے لیے کہ ہم یہ سن رہے ہیں، ہمیں اس قابل بنانے کے لیے کہ ہم اس بات کی سمجھ آ رہی ہے، ہم سن پا رہے ہیں اس چیز کو، اس کو جو ہے وہ دلوں کے اندر اتار پا رہے ہیں. اللہ نے اس قابل بنایا ہے، ورنہ نہیں کر سکتے تھے. پوری زندگی بھی تو بیٹھے ہوئے تھے نا، ساری زندگی بیٹھے ہوئے تھے، آگے بھی ساری زندگی بیٹھے رہتے، کیا ہو جاتا؟ کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے، وہیں بیٹھے رہتے ہیں. لیکن جو بیٹھے رہتے ہیں اللہ ان کو چنتا نہیں ہے، اللہ ان کو اٹھنا پسند ہی نہیں کرتا، ان کا اٹھنا، کیونکہ ان کی نیتوں کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ وہ چیز نہیں دیکھتا کہ ان کو ہدایت کی ضرورت ہے. تو پھر کیا ہوا کہ لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا ہی پسند نہیں تھا، اس لیے اللہ نے انہیں سست کر دیا. بہانے بنانا اور سوچنا کہ نہیں یار اس پہ تو اس 1 گھنٹے میں تو ہمارے یہ کام بھی ہے، وہ کام بھی ہے، یہ سارے معاملات بھی ہیں، کس طرح جائیں، نہیں چھوڑ دو. ہمیں خود اس بات کا پتہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کا جو ہے پورا طریقے سے اس کا جو ہے وہ ارادہ کر لیتے ہیں تو پھر وہ کام ہم کر گزرتے ہیں. دنیا کا کوئی کام ہو ہم کبھی پیچھے ہٹتے ہیں اس چیز کے لیے، کبھی بھی نہیں ہٹتے. ٹھیک ہے، آج نہیں کریں گے کل لازمی وہ کام کر لیں گے. ٹھیک ہے، کل نہیں کریں گے پرسوں تو وہ لازمی ہو کے رہے گا وہ کام جو کہ سوچ لیا تھا. لیکن دین کے معاملے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم سست ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہماری نیتیں پہلے ہی خراب ہوتی ہیں. تو نیتیں خراب ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بھی ہمیں پھر انکریج نہیں کرتے، ہمیں کھڑا کرنے کی توفیق نہیں دیتے کہ ہم کھڑے ہو کے وہ کام کر لیں واقعی میں. پھر کیا ہوتا ہے، انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا کہ بیٹھے رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ، جو بیٹھے ہوئے تم بھی بیٹھے رہو، کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری ان کاموں کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کوئی اور کر لے گا. پھر کیا ہوا کہ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر ہی خرابی کے سوا کچھ بھی چیز کا اضافہ نہ کرتے. یعنی آپس میں جو ہے وہ ادھر ادھر الٹی الٹی خبریں پھیلانا یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فیصلے کے اوپر باتیں کرنا، ہم سے کیوں نہیں پوچھا، اس طرح کے مطلب ان کی اگر نکلتے بھی تو مصیبت کا ہی سبب بنتے. اور تمہارے درمیان میں جو ہے وہ فتنہ پھیلانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے پھرتے، ادھر سے ادھر باتیں کرنا، اس کی برائیاں کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لیڈرشپ سکلز ہیں ان کے اوپر باتیں کرنا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور تمہارا گروہ کا حال یہ ہے کہ ان میں بھی ابھی تک کچھ لوگ اس طرح کے کمزور لوگ موجود ہیں جو ان کی بات بڑے غور سے سنتے ہیں. یعنی ابھی تک بھی ان کو لگتا ہے کہ ان کے اندر تھوڑی کوئی نہ کوئی بات تو ہے. یعنی عام طور پہ کچھ بھولے والے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو کہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جو فتنہ پھیلانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی باتوں کے اندر آ جاتے ہیں. ہمیشہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے آگے بھی، کہ وہ جو اچھی باتوں کو تو اگنور کر دیتے ہیں لیکن جو بری بات ان کو کہیں سے بھی سنتے ہیں اس کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، اس کو جو ہے اس سے امپریس ہو جاتے ہیں کہ نہیں پتہ یہ بھی ایک خبر ہے. یعنی جو ایک ہوتا ہے نا تھٹلی پھیلانا، وہ والے معاملات ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے اندر. اللہ تعالیٰ ان کی بات کریں یہاں پہ. ٹھیک ہے، جو لوگ کان لگا کے ان کی باتیں بڑی غور سے سنتے ہیں، اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوشش کی ہے اور تمہیں ناکام کرنے کے لیے ہر طرح کی تدبیروں کا ہر لحاظ سے اوپر نیچے سے یہ تدبیریں لے کے آ چکے ہوئے ہیں. لیکن یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف جو ہے وہ چاہے جتنے مرضی یہ ناک منہ چڑھا رہے تھے، اسلام کے غلبے کا فیصلہ آ گیا. اسلام جو ہے وہ پورا کا پورا پھیل گیا جزیرہ عرب کے اندر، مکہ فتح ہو گیا. ٹھیک ہے، ان کو یہ باتیں برداشت نہیں تھی، بہت برا لگ رہا تھا انہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اس طرح کا معاملہ. اور اللہ کا کام ہو کر رہا، اس نے تو ہو کے رہنا ہے، وہ آج بھی ہو رہا ہے. جو لوگ کر رہے ہیں وہ کرتے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو جتنا مرضی اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے چلے جائیں، جس نے اسلام قبول کرنا ہے وہ آج بھی اسلام قبول کر رہا ہے، اتنے زیادہ پروپیگنڈے کے اندر بھی. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر جو پارٹ نہیں بن رہا وہ اس کی بدقسمتی ہے، وہ اسی کا جو ایک سمجھنے کے کم بختی کہہ سکتے ہیں، بدقسمتی کو ہی کہتے ہیں نا کم بختی بھی، تو کم بختی اسی کی ہے. وہ کسی کا بھی جو ہے وہ اس میں کچھ بھی نہیں بگڑا، صرف ہم اس میں جو سمجھنے ایک بہتی گنگا ہے اس کے اندر ہاتھ دھونے ہیں، صرف اتنی سی بات ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا. سارا کام اللہ تعالیٰ کے نبی ہمارے لیے کر کے گئے ہیں، ہم نے صرف اس کو سیکھنا اور سکھانا ہے. کیا کرنا ہے، اس سے زیادہ مشکل کام کیا ہے، اس کے لیے بھی ہم ٹائم نہیں نکالنا چاہتے. ہمیں لگتا ہے ہم سب پتہ ہے، ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کچھ مزید سیکھنے کی. تو پھر کیا ہے، لیکن اللہ کا کام ہو کر رہے گا. اللہ تعالیٰ جہاں تک جس انسان کو پہنچانا چاہتے ہیں، جہاں تک اس دین کو پہنچانا چاہتے ہیں، وہ وہاں پہنچ کے رہتا ہے. آپ نہیں پہنچائیں گے، کوئی اور آ جائے گا پہنچانے کے لیے. پھر کیا ہوگا، ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیجیے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے. تو جد بن قیس جو تھا وہ ایک منافق تھا اور اس نے وہ ایک بڑی نئی قسم کا ایک بہانہ لے کے آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ رومیوں کی جو عورتیں ہوتی ہیں جو بہت ہی خوبصورت ہوتی ہیں، جیسے ہمیں پتہ ہی ہے. ٹھیک ہے، تو خوبصورت بہت شدید عورتیں ہوتی ہیں اور مجھے یہ ڈر ہے کہ میں اگر گیا وہاں پہ آپ کے ساتھ، ورنہ تو میں چلا جاتا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا جانے میں، لیکن اگر میں آپ کے ساتھ گیا تو وہاں پہ جا کے میں فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤں، میں زنا میں نہ پڑ جاؤں. تو اس لیے میرے ساتھ بڑا ہی میرے پہ رحم کریں، میں نہیں جانا چاہتا، میں فتنے میں نہیں پڑنا چاہتا. یہاں اس کی بات ہو رہی ہے کہ مجھے رخصت دے دیجیے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے. سن رکھو، فتنے میں ہی تو ہیں یہ لوگ، پہلے ہی تو فتنے میں ہیں، تبھی تو آ کے اس طرح کی باتیں کریں. نفاق کا جو فتنہ ان کے اندر پودا کھڑا ہوا ہے پورا کا پورا، وہ اس کے اندر آلریڈی ہے اور جہنم نے ان کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے.
تمہارا بھلا ہوتا ہے، تمہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو انہیں رنج ہوتا ہے، انہیں بری لگتی ہے وہ بات، حسد آتا ہے ان کے دل کے اندر کہ کیوں ان کو مل گیا یہ، مطلب کیوں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کوئی احسان کر دیا، کیوں اس طرح سے ہوا، کیونکہ دلوں کے تو دشمن ہے نا، دلوں کے اندر تو دشمنی ہے، منہ پہ جتنے مرضی اچھے بنے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ منہ پھیر کر خوش خوش پلٹتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں اس کے پیچھے جا کے بہت کہتے ہیں میں نے نہیں پہلے کہا تھا ایسا ہی ہونا تھا ان لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے میری بات سنی ہوتی تو ایسا نہ ہوتا، یہ سارے معاملات اس طرح کے کرتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا، اچھا ہوا ہم پہلے ہی ان کے ساتھ نہیں گئے۔ یعنی اگر کوئی مصیبت اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے، ہم جتنی بھی ساری پیچھے پلٹ چکے ہیں، غزوہ احد کے اندر، غزوہ بدر کے اندر، غزوہ حنین کا بھی ہم نے پڑھا ہے، غزوہ تبوک پڑھے ہیں، جہاں پہ بھی کوئی مصیبت آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی ایک ریزن تھی، اس کی ایک سبق اس کے اندر تھا، ہم پیچھے سے پڑھ رہے ہیں اور ابھی آگے بھی پڑھتے چلے جائیں گے، جہاں کوئی مصیبت آئی وہاں پہ ایک مسلمانوں کو ایک سبق دینا منسوب تھا، اور آج بھی اللہ کی یہی قدرت ہے کہ جہاں ہماری زندگیوں میں کوئی مصیبت آتی ہے، اجتماعی طور پہ آئے، ایک ٹیم کے اوپر آئے یا ایک بندے کے اوپر آئے، اس میں اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تو یہ کہ انسان واپس پلٹ جائے، اور دوسرا یہ کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں، ہم نے جو غلطیاں کی ہیں ہم اس کو سیکھیں اور اس کو آگے دہرائیں نہیں، ٹھیک ہے، ہمیشہ اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، لیکن جو منافقین ہوتے ہیں ان کا دماغ سے یہی ہوتا ہے کہ دنیا کا فائدہ، بس دنیا کا فائدہ ہم دیکھتے چلے جائیں، جہاں کوئی مصیبت آ گئی، جہاں پہ دنیا کی کوئی چیز چھن گئی، مال چھن گیا، جان چھن گئی، اولاد چھن گئی، کچھ بھی اس طرح کا معاملہ ہوا تو وہ بس کہتے ہیں شکر ہے ہم اس کام میں نہیں پڑے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، یعنی پیچھے رہ جانے پہ اللہ تعالیٰ ان کو پہلی بات تو یہ اللہ تعالیٰ ہی انہیں چوز نہیں کرتا، ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی یہ بات پسند نہیں کرتا کہ وہ اللہ کی راہ میں نکلے، اللہ تعالیٰ کو ایسی لوگوں کی کوششیں، ایسے لوگوں کی سمجھنے کے جدوجہد کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں ہے، چاہیے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کو، ٹھیک ہے، تو کیا وہ اللہ کے دین کو بھی نہیں چاہیے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس بات پہ بجائے جو ہے وہ پریشان ہونے کے خوش ہوتے ہیں اس بات کے اوپر کہ اللہ کا شکر ہے ہم پیچھے رہ گئے، کتنی بدقسمتی والی بات ہے، اور آج ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ ہمارا کیا ایٹیٹیوڈ ہے، ہم کیا دین کے معاملوں میں آگے جاتے ہیں، یا ہم سیکھنے سکھانے کے لیے آگے جاتے ہیں، کیونکہ آج یہاں پہ جس سچویشن میں ہم صرف سیکھ اور سکھا ہی سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، تو کیا ہے، اور یا پھر اپنا عمل ٹھیک کر سکتے ہیں، تو کیا ہوا ہم کیا اس چیزوں کے اندر ہیں، یا پھر ہم سمجھتے ہیں ہم بالکل ٹھیک ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، مزید امپروومنٹ کی ضرورت ہے ہی نہیں ہمارے اندر، ٹھیک ہے، تو کیا ہوا کہ جب ان کے اوپر کوئی برائی، کوئی مصیبت آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو ہمیشہ مصیبتوں میں بھی اپنا ایٹیٹیوڈ اچھا رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ سکھا رہے ہیں اس کے ذریعے سے، کوئی سبق ہے اس کے اندر، کبھی بھی کوئی مصیبت اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بھی جو ہے وہ بے مقصد پیدا نہیں کی ہے، چاہے وہ مصیبت ہو، کوئی بھی چیز جو دنیا میں جس بھی ٹائم پہ ہمیں آ کے ہٹ کرتی ہے تو وہ کسی وجہ سے آ کے ہٹ کرتی ہے، ورنہ وہ پہلے کر دیتی، بعد میں کر دیتی، اس کا ایک ہی اسپیسیفک ٹائم کیوں ہوتا ہے، اس کے اندر مصلحتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، بہت زیادہ مصلحتیں ہیں ہر لحاظ سے، تو کیا ہوا کہ تم پر کوئی مصیبت آتی ہے، منہ پھیر کر پیچھے جا کے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا ہوا ہم نے اپنا معاملہ پہلے ہی ٹھیک کر لیا، ہم ان کے ساتھ نہیں تھے، اور ان سے کہو ہمیں ہرگز، یہ بھی دعا ہے، یہ بھی ایک مسلمانوں کی دعا ہے کہ کیا ہے کہ ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، وہ تو آنی ہی آنی ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہی ہمارا مولا ہے، اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، ہمیشہ اس پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، چاہے اچھے حالات ہو چاہے برے حالات ہو، برے حالات آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہے، اللہ تعالیٰ مجھے کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میرے اندر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی برائی ہے جس کو اس چیز کی وجہ سے جو ہے وہ میرے سے دور کیا جائے گا، ورنہ اگر اس کے اندر جو ہے ہم ناشکری کے اندر پھنس جائیں، اس کے اندر جو ہم یہ سوچیں کہ یار نہیں جو ہے نا میرے ساتھ یہ ایسا ہوتا ہے ہمیشہ، اچھا ورنہ پھر وہ تو یہ والا معاملہ آ جائے گا، منافقین والا معاملہ آ جائے گا نا، یہ کہ بس وہ دنیا کے اندر ہی پھنسے ہوئے ہیں، دنیا کے اندر ہی چمٹے ہوئے ہیں کہ بس دنیا کی کوئی برائی یا دنیا کا کوئی نقصان ہمارے اوپر نہ آ جائے، بس اتنا ہی مقصد ہے، آگے کو تو دیکھ ہی نہیں پا رہے، وہ اپنی ذات کو تو دیکھ ہی نہیں پا رہے، پھر کیا ہوا، ان سے کہو تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے علاوہ کیا ہے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک ہمیں بھلائی مل جائے، یعنی دو بھلائیاں کون سی ہیں، یا تو ہم جیت جائیں، ایک جنگ جو ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ تو ہم جیت جائیں، اللہ کی طرف سے ہمیں فتح مل جائے، اور دوسری کیا ہے، دوسری اس سے بھی زیادہ بڑی بھلائی ہے کہ ہمیں شہادت حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے، تمہیں شہادت سے مسئلہ ہے نا، تمہیں مسئلہ اس چیز سے ہے کہ کہیں سے جو ہے وہ یہ جان کو کوئی خطرہ نہ پڑ جائے، کوئی دنیا کے معاملے میں کوئی بازو الگ ہو گیا، کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو گیا تو وہ تم نہیں کرنا چاہتے، تو تم ان دونوں چیزوں کے اندر منتظر ہو، دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں جنگ کے نکلنے کے لیے کہ یا تو ہم جو ہے وہ فتح لے کے واپس آئیں یا ہم جو ہے وہ مارے جائیں، ایک ہی چیز ہو سکتی ہے، تو تم اور ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہیں، تم تو اس چیز کے منتظر ہو کہ ان دونوں میں سے کچھ ہو، اور ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تم کو خود سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں سزا دلواتا ہے، تمہیں تو سزا دنیا میں بھی ملنی ہے اور آخرت میں بھی ملنی ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح کے جو منافق لوگ ہوتے ہیں جو سنسیئر نہیں ہوتے کسی کے بھی ساتھ، اپنے ساتھ سے سنسیئر ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے ان کا دنیا میں بھی پردہ کھل جاتا ہے، ان کو دنیا میں بھی اللہ جو ہے وہ لوگوں کے ہاتھوں سے سزا دلواتا ہے، یا شاید اپنا ہی کوئی اپنی طرف سے کوئی عذاب ان کے اوپر بھیج کے جو ہے وہ سزا دے دیتا ہے ان کو دنیا میں، اچھا تو اب تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں، آخر میں انجام ان دونوں کا سیم نہیں ہو سکتا، جو کہ ایک بندہ اللہ کی راہ میں کوششیں کر رہا ہے اور دوسرا بندہ جو ہے وہ اس کی کوششوں کو دیکھ کے ہنس رہا ہے کہ بھائی اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیا فرق پڑتا ہے اس سے، لوگوں جو ہے وہ خود کر لیں گے یہ سارا کا سارا کام، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کو بتانے کی، سب کی اپنی زندگی ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے معاملات اگر کوئی کرتا ہے تو ان سے کہو، یعنی منافقین سے کہو کہ تم اپنے مال خواہ راضی اور خوشی خوشی خرچ کر دیا کرو یا پھر دل کی تنگی سے، بہرحال وہ قبول نہیں کیے جائیں گے، یعنی دیکھیں ان کی طرف سے اگر وہ اپنی جان نہیں لگا سکتے، اپنی کوششیں نہیں لگا سکتے، تو مال کس خوشی میں دے رہے ہیں، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے اللہ کے دین کو،
ٹھیک ہے، مال وہ اس لیے دے رہے ہیں کہ تاکہ ایک چیز، ایک کمی جو اپنی کوششیں نہیں لگا رہے اس کو چھپانے کے لیے کہ ہاں ہم جا تو نہیں سکتے لیکن چلیں ہمارا مال لے لیں. ٹھیک ہے، وہ بھی جو ہے وہ واپس آ کے اس کے اوپر بھی دل کوڑ رہا ہے کہ یار یہ کیا مصیبت، اب مال بھی دینا پڑے، کیونکہ مال ہی تھے تو سب سے زیادہ پیار ہے انہیں دنیا میں، اسی کی وجہ سے تو جان ہی رہے. تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہرحال وہ قبول نہیں کیے جائیں گے، اپنے پاس ہی رکھو، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تم لوگ سارے کے سارے جو وہ نافرمان لوگ ہو، سارے کے سارے تم جو انیشلی جو حکم دیا گیا تھا اس کو نہیں فالو کیا. پھر کیا ہوا، ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی وجہ اس کے سوا کوئی نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، جو حکم آیا اس کا انکار کیا. نماز کے لیے آتے ہیں تو ڈھیلے ڈھیلے قسمساتے ہوئے ہے نماز پڑھنی پڑ گئی، کیا مصیبت ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ تو یہ تھا کہ نماز مومن اور غیر مومن کے اندر فرق کرتی تھی. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے واضح پتہ چل جاتا تھا کہ وہ لوگ جو ہے وہ مسلمان نہیں ہیں. تو کیا ہوا، ان کو وہ پڑھنی پڑتی تھی، ظاہر سی بات ہے، اوپر مسلمانیت کا لبادہ تو اوڑا ہوا تھا نا. تو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو بہت ہی بددلی کے ساتھ، بادل نخواستہ خرچ کرتے ہیں. ان کے مال و دولت اور ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ. ٹھیک ہے، یعنی دنیا کے اندر ان کے اللہ تعالیٰ سی بات ہے، دنیا کی ان کی ساری کوششیں ہی دنیا کے لیے ہیں، تو آخرت تو جائے گی، ہم پیچھے پڑ چکے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو دنیا کے اندر کوششیں کرتا چلا جا رہا ہے اس کو دنیا تو ملے گی، ظاہر سی بات ہے. تو کیا ہوا کہ ان کی ظاہر سی بات ہے اولاد اور مال سارا کچھ جو ہے وہ کامیاب ہوگا، بہتر ہوں گے وہ، لیکن کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسی کے تھرو جو ہے وہ کامیاب اولاد ہی ماں باپ کو منہ نہیں لگائے گی پھر بعد میں. ٹھیک ہے، جس کے ذریعے آپ نے جو ہے وہ دین کو چھوڑ دیا، جس کے لیے آپ نے اللہ کو چھوڑ کے پیچھے چلے گئے، اسی کی تربیت کے اندر لگے ہوئے ہیں، اپنی طرف سے تربیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اسی کے اندر جو وہ لگے ہوئے ہیں، اس کو کامیاب بنانا، اس کے لیے دنیا 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 دنیا، اس کے اچھے کپڑے، اس کے جو ہے وہ بہترین قسم کا اس کا سمجھ لیں کہ اسکول، جس طرح آج کل کے معاملات ہیں کہ بہترین اسکول ہونا چاہیے، بہترین یہ ہونا چاہیے، اس کو دین سے کنیکٹ کرنے کی کبھی سوچا ہی نہیں. ٹھیک ہے، دین کی طرف کوئی آنا بھی چاہے اس کو ہم آنے نہیں دیتے. اس طرح کے معاملات میں ہم کہتے ہیں کہ نہیں پہلے یہ چیز زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، دنیا زیادہ ضروری ہے، پہلے یہ چیز ایک کچھ بن جاؤ اس کے بعد سوچ لینا یہ سارے کے سارے معاملات. تو یہ سارے کے سارے معاملات اینڈ پہ کیا ہوتا ہے کہ انہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے. وہی اولاد واپس پلٹ کے، کامیاب اولاد جس کو آپ کامیاب بنانے کے لیے پوری زندگی لگا دیتے ہیں، وہ واپس پلٹ کے پوچھتی نہیں ہے ماں باپ کو. ٹھیک ہے، اسی طرح وہ مال، وہ سارا کا سارا مال جس کے چکر میں، جس کا ایک طرح سے سمجھ لیں کہ وہ اسی کو کمانے کے لیے، اسی کو بنانے کے لیے، اسی کو بڑھانے کے لیے جو ہے وہ انسان اللہ تعالیٰ کو دین کو پیچھے کر دیتا ہے، نہ خود دین سے جڑتا ہے، نہ اپنی اولاد کو دین سے جڑا ہوتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ وہی مال جو ہے وہ گلے کا توق بن جائے گا. ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، وہی مال تھا نا جو مال اور دولت اور سونا چاندی جو ہے وہ سمیٹ سمیٹ کے رکھتے ہیں. تو کیا ہم یہ بھی ایک رول ہے اللہ تعالیٰ کا، ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو انسان پسند کرتا ہے اسی کے ذریعے آزمائش میں ڈالتا ہے. جس کو انسان جب اللہ تعالیٰ سے اوپر لے کے آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے اس کو نیچے گراتا ہے. تو یہاں پہ وہی والی بات ہو رہی ہے کہ ان کے مال و دولت اور کثرت اولاد کو دے کے دھوکہ نہ کھاؤ کہ ان سے شاید اللہ تعالیٰ بڑا مطمئن ہے، ان کو سب کچھ دے دیا. تو اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا کرے، عذاب کا سبب بن جائیں گی ہر وہ چیز جس کو ہم اللہ سے نہیں جوڑیں گے، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ ہماری اپنی ذات ہو. ہر چیز جو ہے وہ ہماری صحت، ہماری تندرستی، ہر چیز عذاب کا سبب بن جائے گی جس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، اللہ کا حصہ نہیں نکالا اس کے اندر سے. ہر چیز عذاب کا سبب بنے گی کل کو جا کے. تو ان کی دنیا میں عذاب کا سبب بن جائے، اور یہ جان بھی دے دیں گے تو انکار حق کی حالت میں ہی جان دیں گے. ان کی جان بھی کسی کام نہیں آئے گی. ہم پڑھ چکے ہیں جان بہت قیمتی ہے انسان کی. ٹھیک ہے، تو وہ ڈیزرو صرف وہی کرتا ہے جس نے وہ دی ہے، اس کے علاوہ کسی مقصد کے لیے جان نہیں دینی چاہیے. اللہ کی راہ میں دی تو کیا بات ہو گئی اس کی. ٹھیک ہے، وہ مر کے بھی زندہ رہا، لیکن اگر کسی اور مقصد کے لیے دی تو پھر وہ اس قابل نہیں تھا وہ مقصد کہ اس کے لیے جان دی جاتی. ٹھیک ہے، وہ خدا کی، اس کو رکوع کو ختم کر لیتے ہیں. وہ خدا کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تم ہی میں سے ہیں، ہمیں تم سے بہت محبت ہے، تم ہماری بات مانو، ہم تمہارے ہی ہیں، ہم تمہارے سب سے بڑے خیر خواہ. قسم کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی اس انسان کو جو کہ سچا ہو. ٹھیک ہے، اس کو بار بار اپنی سچائی پروف کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں سچا ہوں، میری بات سنو، میں سچا ہوں. ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں. اس کو سچائی پروف کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہے. اصل میں تو وہ لوگ تم سے خوف زدہ ہیں کہ کل کو تمہیں کوئی اس طرح کی وہ مل جاتی ہے، کامیابی مل جاتی ہے، تو پھر وہ تم ان کے اوپر نہ چڑھ پڑو. تو اس لیے وہ خوف زدہ ہیں، اس لیے بار بار یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر اگر وہ کوئی جائے پناہ تمہارے خلاف پا لیں، کوئی غار یا پھر کوئی سر چھپانے کی جگہ، ایسی کوئی جگہ ان کو مل جائے دنیا میں جہاں پہ وہ تم سے الگ ہو کے وہاں چھپ جائیں، تو وہ بھاگ کے جو ہے وہ اس جگہ میں جا کے چھپ جائیں گے کہ پھر تمہارا محبت کا یہ ساری باتیں کریں، پھر کوئی رشتہ نہیں بچے گا ان کے لیے. بس تم سے بچنے کے لیے یہ ساری باتیں کرتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم پر تم پر اعتراض کرتے ہیں. یعنی دنیاوی مال ہے نا، صدقات جو آتے تھے سارے کے سارے، یا جو بھی اس طرح کے مال آتے تھے، تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم کر دیا کرتے تھے. لیکن یہ لوگ اس پہ اعتراض کرتے تھے، ہمیں یہ نہیں ملا، ہمیں وہ نہیں ملا. بس ان کا جو کام تھا وہ دنیا کے اندر صرف یہی تھا کہ ہمیں پیسے مل جائیں یا ہمیں دنیا کی کوئی فائدہ مل جائے، اس کے علاوہ ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو دنیا کا فائدہ دے گا اس سے ہم خوش ہوں گے، جو دنیا کا فائدہ نہیں دے گا اس سے ہم خوش نہیں ہوں گے، اس سے ہم منہ بسور کے بیٹھ جائیں گے. یہ معاملہ تھا ان کا. یعنی یہ ایک جو ہے وہ منافقین کی علامت بھی ہے کہ صرف دنیا کا فائدہ دیکھتے ہیں، دنیا کے پیسے، دنیا کا بہترین رزق ہونا چاہیے، بہترین گھر ہونا چاہیے، بہترین جو ہے وہ ہر لحاظ سے جو ہے وہ بہترین دنیا ہونی چاہیے، آخرت کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. پھر کیا ہوا
کی تقسیم پر تم سے اعتراض کرتے ہیں. اگر اس مال میں انہیں کچھ دیا جاتا ہے تو وہ خوش ہو جائیں گے، اور اگر نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر پلاننگز الٹی الٹی باتیں کرنا ان کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، یا ان لوگوں کے خلاف جن کو کوئی مال دیا جاتا ہے، ان سے جو ہے وہ جیلس ہونا، یہ سارے کے سارے معاملات پھر وہ کرنے لگیں گے. کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں جو کچھ دیا تھا اس پر وہ بھی راضی رہتے، اور وہ کہتے، یہ بھی دعا ہے، اے اللہ ہمارے لیے تو کافی ہے، اور وہ ہمیں اپنے فضل سے اور بہت کچھ دے گا. یہ تو دنیا کا دیا ہے، لیکن آگے بھی ہمیں بہت کچھ دے گا اگر ہم شکر کریں گے. پھر کیا ہوا، اور اس کا رسول بھی ہم پر عنایت فرمائے گا. ہم اللہ ہی کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں، ہماری ساری امیدوں کا مرکز اللہ ہے. ٹھیک ہے، ہمیں دنیا میں جو کچھ بھی ملتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے، جو کچھ نہیں ملتا وہ بھی اللہ نے ہماری قسمت میں نہیں لکھا تھا، اس میں کسی اور کا کوئی قصور نہیں ہے. تو پھر کیا ہوا، اس کے بعد یہاں پہ رکوع ختم ہو رہا ہے 7، اور اس کے بارے میں ہم ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینار اور درہم کا بندہ اور چادروں کا بندہ، یعنی کہ کپڑوں کا، یا پھر سمجھ لیں کہ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ دولت جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، یا اس طرح کے سارے معاملات، درہم جو ہے وہ سونے کو کہتے ہیں، یعنی ان سب کی سب چیزوں کو جو جمع کرنے والا بندہ ہے وہ کیا ہوگا، یا ان کا شوق، شدید ترین شوق رکھنے والا اور انہی کے اندر پھنسا رہنے والا ہلاک ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینار، درہم اور چادروں کا بندہ جو ہے وہ ہلاک ہو جائے. اگر اسے دیا جاتا ہے تو وہ راضی ہو جاتا ہے، وہ ہر بات، ہر معاملہ چھوڑ دیتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے مجھے مل گیا، بس ٹھیک ہے کافی ہے میرے لیے، مجھے تو بس یہی چیز چاہیے تھی، مجھے یہ ملتا رہے میرے لیے کافی ہے. پھر کیا ہوا کہ اگر نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ہلاک ہو جائے اور سرنی گوں ہو جائے، یعنی کہ کامیاب نہ ہو کبھی بھی. تو کیا ہوا کہ جب اس کو کوئی کانٹا چبھے تو کوئی نکالنے نہ آئے اس کے پاس سے. یعنی وہ دعا دی اللہ تعالیٰ نے ایسے، اللہ تعالیٰ کے نبی نے ایسے بندے کو، کہ جو مفاد پرست ہے، جس کو صرف اپنی فکر ہے، اپنے مال اپنے دولت کی فکر ہے، اس کے علاوہ اس کو دین کی، دوسروں کی بھلائی کی کوئی فکر نہیں ہے، کسی معاملے میں اس کو کوئی فکر نہیں ہے کہ کوئی جو ہے وہ کتنا دین کے قریب ہے، کوئی جو ہے وہ اچھے کام کر رہا ہے نہیں کر رہا، اس کو صرف یہ میرا مال مجھے ملتا رہے بس، اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں ہے دنیا کے اندر. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے مفاد پرست یا اس طرح کا جو ہے وہ دنیا کے بارے میں ہی سوچنا، یہ سب کی سب چیزوں کو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب چیزوں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے محفوظ رکھے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.